السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آپ سب کو صبح بخیر۔ آج پیر کا دن ہے اور یقیناً بہت ہیکٹک ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جب 2 دن ریسٹ کرنے کے بعد اپنے آفس اپنے دفاتر کی طرف جاتے ہیں، اور یقیناً مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال زندگی میں مشکلات نہ ہوں تو وہ تو زندگی نہیں ہے۔ زندگی اگر اسٹریٹ فارورڈ ہے، سیدھی ہے، موڑ نہیں ہے تو اس کو کبھی زندگی میں سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ لیکن بہرحال اگر زندگی کی بات کریں، اس وقت 14 اگست قریب ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں جشن آزادی، ہر طرف سے ہلالی پرچم آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن ایک چیز جو اس وقت ہم جو بلکہ ہماری خوشیوں کو جس طریقے سے دوبالا کیا گیا ہمارے ان نوجوانوں نے، جس کے حوالے سے ہم نے کل ارشد ندیم کے حوالے سے ہم نے بات کی، جس طریقے سے پورے پنڈ میں پورے گاؤں میں ان کا استقبال کیا گیا، ایئرپورٹ پر جس طریقے سے استقبال کیا گیا، یقیناً انہوں نے ہماری سماعتوں کو ایک نئی خوشی بخشی ہے۔ لیکن اب ایک اور نوجوان، سب سے پہلے تو میں آپ کی طرف لے کے جاؤں گا کہ امریکہ کے پیرس اولمپک میں پہلی پوزیشن آئی ہے، جبکہ چین کی دوسری پوزیشن آئی ہے۔ امریکہ اور چین کے طلائی تمغوں کی تعداد ایک جیسی رہی ہے، تو فیصلہ چاندی کے میڈلز پر ہوا۔ لیکن اگر ہم اس سارے معاملے میں دیکھیں تو بھارت اس بار پاکستان سے پیچھے ہے، اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اتنے عرصے بعد، یعنی 40 سال بعد اگر ہمیں ایک تمغہ ملتا ہے، طلائی تمغہ، اور اس کے بعد ہماری رینک اور ہمارا ہلالی پرچم پورے گراؤنڈ میں جس طریقے سے وہ لہرا رہا تھا، اور وہ جب قومی ترانہ بج رہا تھا، یقیناً سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ یہ منظر بڑا روح پرور منظر تھا اور سب کا انتظار تھا، کیونکہ ملک میں جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے، لیکن بین الاقوامی سطح پر اپنے ملک کا جھنڈا جب آپ اس طریقے سے لہراتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یقیناً فخر سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ اب ایک اور ایسے نوجوان کی میں بات کروں، پہلے تو میں ارشد ندیم کی گولڈ یعنی کی وجہ سے پاکستان اس وقت ہندوستان سے آگے ہے۔ پاکستان 62 اور ہندوستان 71ویں نمبر پہ ہے، اور کریڈٹ گوز ٹو ارشد۔ لیکن اس ساری سچویشن میں ہماری کوشش ہے، کیونکہ میرے علاقہ ہے، میرے علاقے کے ایک نوجوان نے کیا کیا ہے، انہوں نے بھی ایک ایسا اعزاز پاکستان کے نام کر دیا ہے کہ یقیناً انہوں نے بھی گولڈ میڈل جیت کر، اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا فلیگ لہرایا، پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ویجول اور ان کی وہ آڈیو سن لیجئے گا، پھر اس نوجوان پہ بات کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز ہے۔ اور اگر میں بات کروں اس عامر خان کی، تو اس کا تعلق سوات سے ہے، اور عامر خان نے تھائیکوانڈو چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت لیا ہے۔ ان کا مقابلہ جو ہے انڈیا، نیپال، فلپائن کے کھلاڑیوں کو ہرا کر وہ آگے بڑھے، اور یقیناً میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ نامناسب حالات میں ہمارے نوجوان جس طریقے سے کام کرتے ہیں، اور میں یہ بات بھی میں دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ کام جو ہے یہ کسی برگر بچے کا نہیں ہوتا ہے، یہ ان محنت کش بچوں کا ہوتا ہے جو اپنی مفلسی، اپنی غربت، کئی آس پڑوس کے تانے سن کر، اور ان کی ایک ہی خواہش ہوتی کہ نہیں، جو خواب میں نے دیکھا ہے، اس خواب کی جو لڑی میں نے پرونی ہے وہ میں پرو کے رہوں گا، اور پھر وہ تمام تر مصائب، تمام تر مشکلات، نامناسب حالات، سپانسر کی کمی، حکومت کا نہ ہونے کے برابر سپورٹ، لیکن اس کے باوجود ایک چیز جو ان کو آگے لے کے جاتی ہے، اور وہ ہے پاکستان کی محبت، پاکستان سے پیار، پاکستان کے ہلالی پرچم کو لہرانے کی خواہش اور لہرانے کا خواب، اور یقین مانیں یہ جذباتی مناظر جب آپ جیت جاتے ہیں، اور یہ جو ہلالی پرچم جو آپ لہراتے ہیں گرو سے، فخر سے، تو وہ لمحہ، وہ مناظر، وہ گھڑیاں، وہ خیالات، وہ جذبات، وہ تصورات، وہ تمام تر چیزیں بڑی مختلف ہوتی ہیں۔ سو ہم عامر خان کو، سوات کے منگورا کے اس نوجوان کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، اور پاکستان نیو کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، اور یقین مجھے ہے بلکہ اس نوجوانوں کو اگر اس طریقے سے تھپکی دی جائے تو یقین مانے کہ ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہوں گے اولمپکس کے میدانوں یا دیگر میدانوں میں۔ اب بات کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک جو ہمارا بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے، اور ہماری جو ٹیم ہے وہ منفرد اور مختلف قسم کی خبریں لے کے آتی ہے، تو آج جو ہمارا ڈیلی ڈوز ہے اس میں بڑی منفرد قسم کی خبریں ہیں۔ پہلے جو باتیں کرتے ہیں ڈیلی ڈوز کے حوالے سے، امریکی شہری نے کیا کیا ہے، 15 ریکارڈ ایک ساتھ بنا ڈالے، یعنی ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بول بھائی صاحب کیا کرتے ہیں، 15 ریکارڈ بنا کے آگے نکل گئے ہیں۔ ڈیوڈ جو سب سے زیادہ عالمی ریکارڈ بنانے کی جستجو میں ہے، اپنی ریکارڈ توڑ یعنی میراتھن کا آغاز 3 سیبوں میں سے 198 نوالے کاٹ کر کیا، اور ساتھ ساتھ 1 منٹ تک
जॉगलिंग के करतब का भी मुजाहरा किया। उसके बाद डेविड ने 2.09 सेकंड्स में टेबल टेनिस की गेंद को 2 बोतल के ढक्कनों पर 10 बार उछालने का तेज रफ्तार जो है रिकॉर्ड बनाया। टेबल टेनिस गेंदों पर मुश्तमिल उनके दीगर जो रिकॉर्ड्स हैं वो 30 सेकंड में मुंह से दीवार पर सबसे ज़्यादा बाल उछालने का रिकॉर्ड है, और 1 मिनट में दीवार पर सबसे ज़्यादा टेबल टेनिस बाल मारने का रिकॉर्ड भी उनके पास ही है। उसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ करतब में रिकॉर्ड भी कायम किए, जिनकी मजमूई तादाद 15 तक जा पहुंची है, लेकिन वो हार नहीं मान रहे हो। देख लीजिएगा फुटेज में जिस तरीके से और जिस मुनज़्ज़म तरीके से वो सेब का सत्यानाश कर रहे हैं ना, यकीन माने इस तरह तो जूसर की मशीन भी नहीं करती होगी जिस तरीके से वो काट काट के ऐसा लगता है भाई साहब सदियों का भूखा है, लेकिन भाई साहब ने कमाल कर दिया और वो जीत गए हैं। और ये देखिए बैठे हैं आसपास जितने भी सर्टिफिकेट मिले हैं, और ये देखिए गुब्बारा भी भाई साहब फुला रहे, कोई ऐसा रिकॉर्ड छोड़ा नहीं है भाई साहब ने। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई साहब अगर आप भी करना चाहते हैं और अगर आप भी मुनफरिद किस्म का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो भाई आप बना सकते हैं। बड़ा आसान है, बड़ा मुनफरिद है, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन, थोड़ी सी जस्तजू, और कहीं ना कहीं आप भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बुक है उसमें अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। तो भाई साहब जो है डेविड ने कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा, और यकीनन ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक नहीं बल्कि कई ऐसे रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते हैं और दुनिया को हैरान कर लेते हैं। अब आपको बताते हैं भाई साहब वो मुकाम जहां चंद सेकंड में आप 3 ममालिक की सैर कर सकते हैं। भाई साहब ऐसे ममालिक बहुत सारे हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारा तो बड़ा मुश्किल होता है भाई साहब, टांगे उठाना, टांगे नीचे करना, बंदूक ऊपर करना, आगे करना, पीछे करना। लेकिन कई बॉर्डर ऐसे हैं कि जहां आराम से बैठ के, बल्कि मैंने तो ऐसे कई बॉर्डर देखे हैं कि टेबल पे आप बैठे हैं, उस साइड पे दूसरे मुल्क का शहरी बैठा है और बाकायदा लूडो भी खेला जा रहा है, शतरंज भी खेला जा रहा है, बीच में बॉर्डर है, यानी टेबल पर एक लकीर से कि ये फलां मुल्क है, ये फलां मुल्क है, ये फलां मुल्क है। लेकिन आज हम भी आपको लेके जा रहे हैं कि ऐसी जगह जहां पर आपको दिखाते हैं कि ऐसा मुकाम जहां पर 3 ममालिक के बॉर्डर जो है एक दूसरे के साथ लगे हैं। स्विस, फ्रांसीसी और जर्मनी सरहदों के दरमियान वाक़ है, जो ज़ायरीन को 10 सेकंड में 3 ममालिक का दौरा करने का मौका फराहम करता है। बैसल स्विट्ज़रलैंड शहर है और ये यूरोप के बेहतरीन अजायबात में से एक है, क्योंकि इसके मज़ाफ़ात फ्रांस और जर्मनी दोनों तक फैले हुए हैं। एक टिकटॉकर ने हाल ही में एक सफ़र के दौरान दिलचस्प पोस्ट की जिसमें दिखाया गया कि स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और जर्मनी कहाँ आकर मिलते हैं। बैसल्स एक मुनफरिद मुकाम की हैसियत रखता है जो तीनों ममालिक में से तकरीबन बेक वक्त पर दाखिल होने का गैर मामूली तजुर्बा जो है वो करता है। जोग्राफियाई इनफरादियत के अलावा बैसल्स को स्विट्ज़रलैंड में सकाफत के अहम मकामात में से एक के तौर पर भी यानी इनको ख़ास अहमियत हासिल है। लेकिन आप देखें कि आप उन इलाकों, इन फुटेज में भी आपको नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं कि बड़े खूबसूरत, बड़े मुनफरिद किस्म की, और वहाँ पे जिस तरीके से फिर बॉर्डरों में आपने वहाँ पे ये नहीं देखो कि बड़ी बड़ी लड़ियाँ लगी हैं, बड़े बड़े बंदूक वाले खड़े हैं, नहीं भाई साहब, आराम से जाके आप अपनी बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। बल्कि मुनफरिद किस्म की वीडियो भी आती है जब आप यूट्यूब पर जाते हैं और आप देखते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भाई साहब ये कैसे कैसे ममालिक हैं, कितनी ये तरक्की कर चुके हैं, कितने ये अमन की तरफ, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ अमन देखना अब भी ख्वाब है, चाहे वो तोरहम के बॉर्डर पर हम देखें, चमन के बॉर्डर पर देखें, या वाघा बॉर्डर की तरफ जाएं, तो हर तरफ आपको हालात थोड़े से डिफरेंट नज़र आएंगे। यूट्यूब की वजह से बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, बहुत सारी ख़वातीन अपना मुख्तलिफ मुनफरिद किस्म के क्रीम अप्लाई करके अपने हुलिया बिगाड़ देती हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो भी मुख्तलिफ किस्म की तजुर्बात करते रहते हैं। लेकिन ये जो तजुर्बा इस बच्चे ने किया है, मुझे याद है क्योंकि ये वाले बम मैंने भी बहुत सारे बनाए बचपन में, लेकिन बहरहाल इसने थोड़े से जो है मामलात, शायद किस्मत अच्छी नहीं थी कि क्या हो गया इसके साथ। फिर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बारूदी मवाद फटने का हादसा शहर मुजफ्फराबाद में पेश आया। 5 साल के उम्र के बच्चे ने यूट्यूब पर वीडियो देखी, घर में बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। मुतासरा बच्चे ने क्या किया, माचिस की तीलियों का मसाला और पटाखों का बारूद तैयार करके एक टॉर्च लाइट जो है वो उसमें डाल रहे थे कि इस दौरान ज़ोरदार धमाका हुआ और हादसे की इतलात मिलते ही जो है पुलिस मौके पर पहुंच गई। ज़ख्मी बच्चों को फौरी तौर पर इमदाद के लिए पहुंचाया गया, जहां
ایک بچے کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے جبکہ باقی چاروں کو معمولی زخم ہے۔ پولیس نے ابتدائی تحقیق کے دوران بتایا کہ بچے یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ کر بم بنانے کی کوشش کرتے تھے، اور مجھے یاد ہے اس قسم کے بم، لیکن انہوں نے بارود بھی شامل کیا۔ پھر آپ نے ٹارچر جو ٹارچر ہوتی ہے یا ہم دیکھتے ہیں وہ مختلف قسم کی ایسی چیزیں بنی جس میں آپ ڈال لیتے ہیں، اور اس کا دھماکہ اگر آپ کرتے ہیں تو یعنی اس کو جب آپ لگاتے ہیں آگ سے جلاتے ہیں تو پھر یعنی اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ننھے منھے 5 سال کے بچوں کو، چہروں کو پورے کے پورے بھائی صاحب جلس گئے ہیں۔ سو کوشش کیجئے گا، احتیاط کیجئے گا کہ اس قسم کی چیزیں نہ ہوں۔ دوسری جانب آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے کراچی کلفٹن میں ڈرائیونگ لائسنس برانچ سے 20 لاکھ سے زائد مالیت کی چوری کرنے والا کم عمر ملزم جو ہے اس نے انکشاف کیا تھا، کیونکہ آپ کے ہمارے ارد گرد ایسے مواد چلتے ہیں، سیریز چلتی ہیں، ایسی فلمیں چلتی ہیں، ایسے ڈرامے چلتے ہیں جس میں دکھایا جاتا ہے، اور ہمیں تو یاد ہے ابھی تو ہم دیکھے اس زمانے میں ہم دیکھا کرتے تھے لڑکپن سے، میرے خیال میں جب ہمیں کچھ تھوڑا بہت ہوش سنبھالا تو انڈیا کا ایک ڈرامہ آتا تھا CID کے نام سے، اور ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں اس میں بہت سارے کردار جو ہیں وہ دنیا سے بھی چلے گئے، لیکن ابھی تک وہ جاتا ہے، وہ ابھی بھی چلتا ہے اس ٹیلی ویژن پر، اور ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ اس کے منفرد قسم کے کردار ہوتے ہیں، بچے اس سے سیکھتے ہیں۔ اب اس ملزم نے بھی کیا کیا تھا، اس نے DLF کلفٹن کی سیکیورٹی پر جو ہے ان سے 20 لاکھ روپے نے چوری کیے تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی صاحب کہاں سے چوری کا طریقہ آپ نے سیکھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب یوٹیوب دیکھا، اس میں دیکھا کہ کس طریقے سے چوری کر لینی چاہیے۔ پولیس حکام نے چوری شدہ سامان خریدنے والے دکاندار کو بھی وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ بھائی صاحب دوبارہ ایسی حرکت نہ کیجیے گا ورنہ آپ کو بھی سلاخوں کے پیچھے کر دیں گے۔ بہرحال کوشش کیجیے گا، والدین کو بھی ایک کوشش کر لینی چاہیے، اپنے بچوں پر تھوڑی سی نظر رکھنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ بچہ کیا کیا کر رہا ہے، کون کون سے کرتب سیکھ رہا ہے، اور اس کون کون سے کرتب پر عمل دکھائی دیتا ہے۔ یقیناً جب اس قسم کی چیزیں آتی ہیں ماں باپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، بچوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس قسم کی چیزیں، کیونکہ جو بچے وہ یعنی یوٹیوب پر جو شخص ویڈیو بنا رہا ہے وہ کافی ماہر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کیا چیز کیسے کرنی ہے، اس نے ویوز کے لیے سب کچھ کرنا ہوتا ہے، تو احتیاطی تدابیر پر بھی عمل کر لینا چاہیے۔ اگر آپ احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کرتے اور آپ کے علم میں نہیں ہوتا کہ یہ چیز اگر ایسے بنتی ہے لیکن اپنے آپ کو کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے، تو کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس سوالی نشان کو حل کرنے کے لیے آپ نے پہلے کوشش کرنی ہوتی ہے۔ سو کوشش کیجئے گا یوٹیوب کے مختلف قسم کی منفرد قسم کی ویڈیو دیکھنے کے لیے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے پہلے اپنی سیفٹی کی بھی بات یعنی اس کا حل بھی ڈھونڈ لیے گا، تاکہ آپ کی صحت کو نقصان نہ ہو، کی زندگی کو نقصان نہ ہو۔ ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن لیتے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین ہمیشہ ہی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اپنی شخصیت پہ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے اس عمر کے ساتھ ساتھ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی عمر کے ساتھ ساتھ پھر اگر آپ سیلف گرومنگ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے ان کی عمر تقریباً زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود کہیں نظر نہیں آتا ہے کہ بھائی صاحب جو ہیں ایک اینگل سے بھی نہیں لگ رہا ہے کہ بھائی صاحب حرکتیں جو ہیں وہ 16 سال کی کریں، لیکن ویسے بھی دیکھا جائے تو آپ نے جہاں بیٹھنا ہے، جہاں اٹھنا ہے، جہاں جن لوگوں کے بیچ میں اٹھنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیا بات کرنی ہے، اپنی شخصیت میں کیا نکھار پیدا کرنی ہے، سیلف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے مہمانوں سے آپ کی جو ہے ملاقات کرائیں، اور ہمارے ساتھ آج سیٹ پر ہیں سیرش کنول۔ گڈ مارننگ سیرش، کیسی ہیں آپ؟ گڈ مارننگ۔ لگتا ہے آپ نے ناشتہ نہیں کیا، ناشتہ کیا یا نیند نہیں کیا؟ بالکل بھی نہیں کیا۔ اچھا، نیند نہیں کی ہے، لیکن اس کی ظاہر بات ہے کہ کبھی کبھار آپ جب ریلز میں بیزی تھیں، زیادہ اسکرولنگ وغیرہ کری تھی یا کسی اسٹڈی میں؟ اسکرولنگ تو میں بالکل بھی نہیں کرتی۔ دور رہتی ہیں اس سے؟ بالکل دور رہتی ہوں۔ اچھا، کہ بہت دور رہتی ہیں، تھوڑا سا دور رہتی ہیں؟ نہیں بہت دور، مطلب موبائل اتنا ہے تو آپ اتنا کر لیتی ہیں؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے، بلکہ نہیں ایسا بھی نہیں ہے، میں موبائل ہی آف کر دیتی ہوں۔ اچھا گڈ، بہت اچھی بات۔ ایکچولی بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے، آپ میرے خیال سے آپ کو اپنا ٹائم جو ہے وہ پروڈکٹیو بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب ریل میں آئی تھنک سو آپ اپنا ٹائم ضائع کریں۔ مطلب وہاں سے کوئی پروڈکٹیو ریلز آپ کو نہیں ملتی ہے؟ نہیں مل رہی ہے۔ اچھا، ہاں اگر آپ کچھ اپنا کام کر رہے ہیں تو وہ ایک چیز آپ کی سینس بنتی ہے کہ آپ کچھ پروڈکٹیو کام کریں۔ ٹھیک ہے، ویسے اگر آپ سارا دن اسکرولنگ کریں آپ کا مائنڈ نیگیٹو ہو جاتا ہے، بالکل آپ نیگیٹو، اور آپ کا کمپٹیشن ہو جاتا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ پتہ نہیں کون سی پیک پہ ہے
ٹھیک ہے. اور آپ کچھ بھی اپنی لائف میں نہیں کر رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی اور کرٹیسزم آپ کی لائف میں آ جاتا ہے. یعنی وہ آپ کی بات درست ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو اثر انداز ہوتی ہے آپ کی شخصیت پہ. بالکل ہوتی ہیں, بالکل ہوتی ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں ینگ آپ جیسے نوجوان لڑکے لڑکیاں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنی جو یعنی خاص کر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بھئی صاحب ہم اپنی شخصیت کو اس میں کیسی نکھار پیدا کریں کہ گفتگو کا سلسلہ یا کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا یا ہمارے پہناوے کا ڈھنگ یہ کیسے ہونا چاہیے. تو یقیناً آپ اس پہ کام بھی کر رہی ہیں, پھر اس کے حوالے سے ہم سوشل یعنی اگر چیزیں دیکھیں تو اس پر بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں. کیا ایسی چیزیں ہیں کہ اگر لیٹ سپوز اب آپ کی ایج ہے, آپ جوان ہیں, نوجوان ہیں, اور جو میری ایج ہے میں جوان ہوں, نوجوان میں نہیں ہوں, سو اس ایج میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, کیا ایسی چیزیں کرنی چاہیے کہ جو بچہ ہے یعنی آپ ایک ایسے مختلف سٹیج پر جاتے ہیں اور اس سٹیج میں زندگی کو کیسے بنایا جائے, کیسے اپنے آپ کو گروم کیا جائے. اچھا, سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے نا تو آپ لوگ ایک پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پریکٹیکل لائف میں جب آپ آتے ہیں تو بہت سی چینجز آتی ہیں لائف میں آپ کی, ٹوٹلی لائف آپ کی چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے جب ایجوکیشن اپنی کمپلیٹ کی اور جب میں پریکٹیکل لائف میں آئی, ٹھیک ہے, تو ایسا تھا کہ میرے ارد گرد جو ہے نا میں چینجز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتی تھی. اپنے آس پاس چینجز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتی تھی. یعنی آپ اسی دور میں رہنا, اسی دور میں رہنا مجھے بالکل تھا. کیوں؟ کیونکہ میں اپنے کمفرٹ زون میں رہ رہی تھی. ٹھیک ہے, اور میرا یہ تھا کہ مجھے میرے ارد گرد بہت زیادہ کمپٹیشن ہو گیا تھا, بہت زیادہ کرٹیسزم تھا. تو آپ لوگ وہ جو نوجوان جب اپنی ینگ ایج میں آپ لوگ آگے گرو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈپریشن, آپ ٹینشن, آپ اس چیز میں چلے جاتے ہیں, مسائل بہت ہو جاتے ہیں. اب میں نے خود جو ہے کافی ٹائم تک میں جو ہوں اپنے ڈپریشن میں رہی, انگزائٹی میں رہی, تو میں نے یہ چیزیں فیس کی. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یعنی آپ جیسے نوجوان جب یونیورسٹی سے نکلتے ہیں تو اگر وہ اپنی زندگی میں چیلنج اور یعنی چینجز اور چیلنجز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر مسائل ہوتے ہیں, ہو جاتے ہیں بہت یعنی آپ زیادہ. نے اس زندگی میں پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا, آگے طرف سوچنا, آپ یہ فرما رہی ہیں. تو یقیناً جس کا دھچکا آپ کو خود لگا, جو آپ فرما رہی ہیں کہ مجھے انزائٹی ہوئی, مجھے ٹینشن ہونے لگی لوگوں سے, ان کی باتوں, کیونکہ میں ایکسیپٹ نہیں کر رہی. بالکل ایسا ہے, آپ کے ارد گرد اتنی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, اتنا کرٹیسزم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا کمپٹیشن ہوتا ہے. ایون کہ آپ کی اپنی فیملیز آپ کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ وہ نہیں کر سکتے, اور آپ اپنی لائف میں کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ آپ کی نیگیٹیوٹی آپ کی لائف میں اتنا اثر کرتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے واقعی میں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو ایک ڈپریشن میں لے جاتے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف بالکل ختم ہو چکی ہے. اور یہ ایک ظاہری سا ایک ایسا اسٹیج ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے لائف میں ایج وائز آپ اگر بڑے ہوتے ہیں تو ایسی چیزیں بہت سی لائف میں آتی ہیں. تو ہم لوگوں کو, مجھے خاص طور پہ یہی ہے کہ میں نے یہاں پہ آ جاتے ہیں, یعنی لڑکی ہماری جو سیرش ہے یہ نکلتی یونیورسٹی سے, اس نے سب سے پہلے ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور حالات بدل گئے زندگی کے آس پاس, ایکسیپٹنس وغیرہ, رشتہ دار, دوست وغیرہ, وہ چک 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 اس سے نقصان ہوتا گیا. میں چاہتا ہوں کہ جو تجربہ آپ کا رہا ہے اور جو نوجوان آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور وہ جو یونیورسٹی سے آگے بڑھنے کی ڈگری لے کے باہر نکلنے کی کوشش, کیا ایسا کرنا چاہیے زندگی میں کہ کم سے کم اس بھور میں وہ نہ پھنسے جس بھور میں آپ پھنسی, لیکن آپ نے یہ کر دیا کہ اپنے آپ کو نکال دیا. سو میں چاہتا ہوں اس پہ بھی تھوڑی سی بات آپ کریں. اچھا, میں یہ بتاؤں گی کہ جب میں ڈپریشن انگزائٹی میں تھی تو میرے پاس ارد گرد نو باڈی کے مجھے جو کوئی سپورٹ کر سکے, کوئی ایسا پرسن نہیں تھا کہ جس نے مجھے اس ٹراما سے باہر نکالا ہو. کسی نے نہیں نکالا. ایکچولی پھر ایسا ہوا کہ 5 سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے جو ہے آن لائن کورسز کیے, سیلف ڈیولپمنٹ کے بارے میں پڑھا, میں نے کچھ گائیڈنس لیں, پھر میں نے اپنے آن لائن مینٹور سے جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں اپنے آپ کو اپنے اوپر کام کیا. اور پھر جب مجھے ریئلائز ہوا اب جا کے لائف میں کہ جو چیزیں میرے ساتھ لائف میں ہوئی ہیں وہ اسی لیے تھی, مطلب واقعی نہ کہ یہ ریلیٹ کرتی ہیں آپ کی لائف میں, اور یہ چیزیں میں نے وہیں سے سب کچھ سیکھا. اور یعنی سیرش جو آپ فرما رہی ہیں کہ زندگی میں جو بدلاؤ ہے, یعنی آپ مشکل میں تھی, کسی نے ساتھ نہیں دیا, مشکل سے آپ نے سوچا کہ بھائی صاحب لیٹ کے ڈپریشن لے کے انزائٹی لے کے لوگوں کی چک چک سن کے
اس طرح زندگی نہیں ہے. زندگی میں نے جینی ہے اور میں نے اگر جینی ہے تو میں نے ہی سب کچھ بدلنا ہے, اور آپ نے سب کچھ بدلنے کے لیے خود اٹھ کھڑی ہوئی. خود کیا میں نے, اور اس کے لیے یہ ہے کہ جب میں نے گائیڈنس وغیرہ لی تو مجھے آئیڈیا ہوا سیلف ڈیولپمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ نہ صرف آپ کی فزیکلی آپ کی گروتھ کرتا ہے بلکہ آپ کی اسپرچولی مینٹلی طور پہ اور آپ کو ایموشنلی طور پہ اتنا اسٹرانگ بناتا ہے. لائک آپ کو ایک سیلف اویئرنیس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو سیلف ایکسیپٹنس ہوتی ہے اور سیلف لو آپ میں آتا ہے کہ جو نیگیٹیوٹی یا جو کریٹیسزم آپ اپنی سراؤنڈنگ سے لے رہے تھے وہ آپ کو اتنی اویئرنیس ہو جاتی ہے کہ مطلب آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لوگ آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کہ مائنڈ اتنا نیگیٹو ہوتا ہے کہ آپ کو خود بھی بلیو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سیلف ڈیولپمنٹ ایک ایسی چیز ہے, اپنے اوپر کام کریں, اپنے خود سے پیار کریں کہ آپ یو کین ڈو اینی تھنگ. ٹھیک ہے, اور لائف میں آپ ڈیزرو کرتے ہیں, آپ وردی ہیں اس چیز کے لیے کہ آپ ہر چیز اپنی سکسیس اپنی اچیومنٹ آپ اچیو کر سکتے ہیں لائف میں. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاں میں بالکل ایسی تھی لائک آئی ایم ٹوٹلی شائے پرسن کہ میں نے اپنی زندگی میں جو ہے لوگوں پہ چھوڑ دیا تھا کہ میں خود ڈیسیجن نہیں لے پاتی تھی. جب آپ خود اپنی لائف میں ڈیسیجن اپنے لیے نہیں لے پاتے تو ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے بارے میں ڈیسیجن لینا شروع کر دیتے ہیں, اور مجھے ایسے کہنا شروع کر دیا تھا کہ لائک یو ڈیزرو دس, اور آپ بس یہ کر سکتی ہیں, آپ اس سے زیادہ نہیں کر سکتی ہیں, یہ وہ. تو میں ابھی اس چیز کے بارے میں سوچوں تو میں کہتی ہوں کہ کیسے میں نے اپنی زندگی کے بارے میں جو ہے لوگوں کو یہ کہنا, یہ مجھے اب اتنا دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیزرو یہی کرتی ہیں. وہ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے بارے میں کہ آپ کیا ڈیزرو کرتی ہیں اور آپ کیا ڈیزرو نہیں کرتی ہیں اپنے لائف میں. بات وہی ہے کہ اگر وہ موقع آپ نہ دیتی, آپ نہ, ہاں بالکل ایسا ہے, تو وہ یہ بات نہ کرتے, اور پھر ایک وقت ایسا ہے کہ آپ نے سوچے کہ نہیں میری زندگی, میری سوچ, میرے ہاتھ, میں جس منزل کی طرف آگے بڑھنا چاہتی ہوں وہ سب کچھ میں ہی کروں گی, وہ فیصلہ میں نے کرنا. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. سہرش, ایک اور چیز میں چاہتا ہوں کہ آپ جس ٹروما سے گزری ہو, جن مسائل سے گزری ہو, یونیورسٹی میں بہت سارے طلباء اسٹوڈنٹس, کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ابھی ہم لیٹ سپوز ہم سال کے بعد یونیورسٹی سے نکلنے والے ہیں, کن کن چیزوں کو آپ کو اپنے تیاری پکڑ لینی چاہیے, کیا ایسی چیزیں کرنی چاہیے, کن کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے تاکہ جو ریئل لائف ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چاہے وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہو یا یونیورسٹی کی لائف ہو, وہ ایک خوابوں کی دنیا ہوتی ہے. آپ نے اپنے لیے ایک منزل, اپنا گھر بنایا ہوتا ہے, اسی میں آپ رہتے ہیں. ایک الگ دنیا ہوتی ہے کہ میں ڈگری لوں گا تو پتہ نہیں مجھے کہاں کہاں سے آفر آئے گی, میں برطانیہ جاؤں گا, میں کینیڈا جاؤں گا, میں امریکہ جاؤں گا, میں فلاں جگہ میری جاب ہوگی, میں اگر ٹی وی کی طرف جاؤں گا تو میں حامد میر کی جگہ بیٹھ جاؤں گا. لیکن جب آپ ڈگری لیتے ہیں, آپ نکلتے ہیں یونیورسٹی سے, چیزیں بڑی, حالات سب کچھ بدلے ہوتے ہیں, بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں چیزیں. آپ لوگوں کو جو دکھایا جاتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے, ایسے ہی ہے بالکل. تو آپ لوگ, ایک چیز یہ ہے کہ سیلف اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو اپنی اسکلس پہ کام کرنا چاہیے. آج کل اسکلس بہت ضروری ہیں آپ کی, چاہے جیسی بھی ہیں, آپ سوشل اسکلز, آپ اپنے اوپر کام کریں, اپنی اسکلس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں, اپنی سیلف گروتھ کو انکریز کریں, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی لائف میں آپ اپنا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ پازیٹیو بنائیں. ساری لائف چینج تبھی ہوتی ہے جب آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے. آپ نے جب اپنے مائنڈ سیٹ پہ کام کیا تو ٹوٹلی آپ کی لائف چینج ہو جاتی ہے. آپ اپنی لائف کو جس طرح چاہے آپ اپنی لائف کو کریٹ کر سکتے ہیں. اگر ہمارے نا ایک بہت چیزیں ایسی بنا دی گئی ہیں کہ نہیں آپ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے, کیوں آپ یہ چیز نہیں لے سکتے, آپ یہ نہیں اپنی لائف میں سکسیس نہیں کر سکتے, آپ جس فیملی سے بیک گراؤنڈ سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو اس میں ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی ہم نے قدغنیں بارڈرز بنا دی ہیں, اور آپ کا یہ ہم نے پھر پٹ کرنا ہے کہ یہ یہاں سے لکیر کراس کرو گی تو آپ پہ یہ سوال اٹھیں گے, آپ یہ کرو گی تو پتہ نہیں آپ کی پھپھو خالہ, آپ کے پڑوسی, آپ کے رشتہ دار کیا کہیں گے لوگ, اسی میں ہم زندگی گزار لیتے ہیں. ہم بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ ہم سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے گزرے ہیں یا ہم یہ کام کر رہے ہیں تو لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے, لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ کے بیٹھے ہیں. میں کہتی ہوں لائف میں آپ نے جو کرنا ہے آپ وہ کریں. اگر آپ کو اس چیز سے خوشی مل رہی ہے, اگر آپ کو اس چیز سے سکون مل رہا ہے اپنی لائف میں, تو آئی تھنک سو آپ کو لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. لوگ کہیں بھی میٹر نہیں کرتے ہیں آپ کی لائف میں. ٹھیک ہے,
کیونکہ لوگ آپ کے ارد گرد آپ کو کبھی بھی آ کے آپ کو اپریشیٹ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, لوگ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. اب میں آپ کو یہاں آنے کا بتاتی ہوں کہ میں جب یہاں آ رہی تھی انٹرویو کے لیے تو میں نے اپنے ارد گرد لوگوں سے ڈسکس کیا, جو کہ شاید میری غلطی تھی. اب ایسا ہے کہ سیلف ڈیولپمنٹ میں یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں 2 دن میں یا 2 سال میں آپ نے سیکھ لیا ہے. اٹس لائف لانگ جرنی ہے, یہ آپ کا ایسا لرننگ پروسیس ہے کہ آپ نے پوری زندگی جو ہے نا اس پہ کام کرنا ہے. روز آپ کی لرننگ ہوتی ہے, روز آپ کو چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں پہ غلط ہیں, کہاں آپ ٹھیک تھے, آپ اس کو نیکسٹ ٹائم ٹھیک کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو جب میں یہاں آئی تھی تو میں نے اپنے لوگوں سے, کچھ ارد گرد کے لوگوں سے ڈسکس کیا تو دے ور سو نیگیٹو. انہوں نے کہا کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرا ایک نا ریٹن گولز ہے میرے. اچھا, میں مارننگ میں اپنے گولز لکھتی ہوں, ٹھیک ہے, کہ مجھے اپنی لائف میں کیا اچیو کرنا اور کیا اچیو نہیں کرنا. آئی تھنک سو میں نے مینیفیسٹ کیا کہ میں نے نا مجھے میرا ایک انٹرویو ہونا چاہیے جو کہ چینلز پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو آج وہ میرا آئی تھنک گول اور ڈریم جو ہے وہ آج میرا. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی آپ خواب دیکھیں, آپ اپنے گول کو اچیو کرنے کی خواہش رکھیں من میں اور دل میں, اور جب آپ سوچتے ہیں کہ یہ کام ہوگا اور میں کر کے رہوں گی یا رہوں گا تو یقیناً ہی ہو جاتا ہے. اور یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اتنے بڑے بڑے خواب نہ دیکھیں. ہمارے ہاں یہ ارد گرد لوگ بھی بہت کہتے ہیں آپ یہ جو سارے خواب ہیں نا یہ بس رات میں دیکھنے چاہیے اور یہ فرضی ہوتے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ آپ کی لائف میں نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہے, ایوری تھنگ از پاسبل ان لائف. اگر آپ جیتی جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں تو یقیناً ہم آپ کے سامنے ہیں اور ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. سیرش, جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ آپ آخری پیغام ایک اچھا سا نوجوانوں کو دیکھیں. اچھا, میں یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے تو ہے کہ آپ اپنے گول سیٹ کریں, ٹھیک ہے, اپنے گول سیٹ کریں اور اپنی لائف جس طرح آپ اچیو کر سکتے ہیں آپ بالکل ویسے اپنی لائف کو کر سکتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ اپنی لائف کو خود کریٹ نہیں کر سکتے, آپ بالکل اپنی لائف کو کریٹ کر سکتے ہیں. ایک تو آپ اپنے گولز کو سیٹ کریں, دوسرا اپنے لائف میں جو ہے نا پازیٹیو ہیبٹس کو لے کر آئیں. اپنی ہیبٹس جو ہے نا وہ بالکل پازیٹیو لے کر آئیں. آپ مارننگ اپنی جو آپ کی ریچولز ہیں ان کو سیٹ کریں. آپ کو نائٹ میں کیا کرنا ہے, آپ سیلف ڈیولپمنٹ کی بکس پڑھیں. آپ کوئی بھی ہر ٹائم اپنا پروڈکٹیو بنائیں, کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے رہیں جو آپ کا ٹوٹلی بالکل بڑی اچھی بات سیرش نے کی. اور سیرش, ظاہری بات ہے کہ اتنا خوبصورت پیغام کہ جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں, جو سوچ آپ کے من میں جو خیال ہے, جو خواب ہے, آپ اسے پورا کر سکتے ہیں اور وہ ہو ہی جاتا ہے. لیکن ایک چیز بڑی خوبصورت بات جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ارد گرد پازیٹیو رہیں, پازیٹیو لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں, نہ بھی ہوں تو نیگیٹیو لوگوں سے کنارہ کشی کریں. کوشش کریں جہاں پازیٹیوٹی کی وائبز آئیں ان لوگوں کے ساتھ اپنا وقت بتائے, اپنا وقت گزارے, زندگی بڑی سموتھ سے گزر جائے گی. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور نوجوانوں کی میں بات کروں, میں ہمیشہ نوجوانوں کی اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, اور میں دیکھتا ہوں کہ جس قسم کا ٹیلنٹ اس ملک میں پایا جاتا ہے اور کمال کا ٹیلنٹ جو بین الاقوامی سطح پر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایسے نوجوان جو اپنی بلبوتے پر, اپنی محنت اور اپنی لگن کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. آج ایک ایسے نوجوان سے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں جس کا تعلق جو ہے وزیرستان کے علاقے سے اور صدارتی ایوارڈ یافتہ ہے. مارشل آرٹ میں اس نوجوان نے کمال کر کے دکھایا. عرفان محسود ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, پخیر علی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. ایک تو میں آپ کی سوشل میڈیا پہ کافی چرچا چل رہی ہے, سوشل میڈیا پہ کافی بڑا اپریشیٹ لوگ آپ کو کر رہے ہیں اور ہم بھی آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں عرفان اپنے بارے میں تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائے کہ عرفان کا تعلق کون سے علاقے سے ہے, عرفان کو شوق کیسے بھائی صاحب ہوا کہ میں نے بننا ہے, مارشل آرٹ کی طرف ہی جانا ہے. سو تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتائیے گا عرفان. میرا تعلق ساؤتھ وزیرستان سے اور مارشل آرٹ کا شوق بچپن سے تھا, موویز وغیرہ دیکھنے کی تو سے 2005 میں نے مارشل آرٹ کا بتائی تھی اور 2015 میں 13 گھنٹے کا میں اس کے بعد پاکستان کی سب سے کم ٹائم میں 8 سال سے کم ٹائم میں میں نے 100 گھنٹے کارڈ بنائے. جو مارشل آرٹ میں سب سے زیادہ گھنٹے کارڈ ہے وہ میرے پاس فٹنس کے ساتھ 45 پش اپ کے ریکارڈ ہے ورلڈ لیول پہ. ڈیلی میرے ساتھ 31 ایسے ریکارڈ ہے تو میں نے 100 پاؤنڈ وزن کے ساتھ کیے, 80 پاؤنڈ وزن کے ساتھ 7 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ وزن.
अच्छा इरफान, ऐसे जो एक तरफ तो जो विजुअल हम आपकी देख रहे हैं, आस पास बहुत सारे अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं, मेरा भाई बीच में बैठ के और अवार्ड अपने कंधे पर थामे हुए दुनिया को बता रहा है कि भाई साहब मैंने करके दिखाया। वैसे इरफान, बचपन की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। होता है ना पंगे लेना, जब इस किस्म की चीज़ों की तरफ बंदा जाता है, तो गली मोहल्ले में भी पाजी पंगे लिया करते थे या बड़े शरीफ किस्म के बच्चे थे? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी इनकी मसलात की तरफ से भी आ गया, लेकिन जब से मसलात का पंगे लेना छोड़ दिए। अच्छा, एक और चीज़, ज़ाहिर बात है कि आप देखा देखी में आपने जब कुछ बनना होता है, किसी को आपने देखा होता है और आप सोचते हैं मैं भी जब नौजवानी के दहलीज पर पहुंचूंगा तो मैंने भी ये काम करना है। तो इरफान, अपना आइडियल कोई हीरो किसी को देखा हो और आप उससे मुतासर हुए कि भाई मैं तो नहीं बख्शूंगा भाई, जब पिटाई करनी है मैंने, और वो भी लोकल सतह पे नहीं, इंटरनेशनल सतह पे? जी बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं थी, तो डिजिटल की मूवी मैंने देखी थी, डिजिटल की मूवी देखा करते थे, ब्रूस ली हो गया, लेकिन डिजिटल से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो गया था। उसके बाद फिर ये रेसिंग वगैरह थी, लेकिन जब आई तक समझ आने तक कि मार्शल क्या है, किस तरीके से सीखना है, क्या करना है, फिर मैंने मार्शल को प्रोफेशन अपना लिया। अच्छा इरफान, ये बताइएगा कि पहले तो आते हैं आपके इलाके के हवाले से, आपने क्या किया, क्योंकि बहुत सारे मसाइल, मैं उन इलाकों में भी आया, मसाइल बहुत सारे हैं, वसाइल ना होने के बराबर है। अभी भी हम कोशिश करें कि आपको स्काइप पे, लेकिन इंटरनेट की प्रॉब्लम है और पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से इंटरनेट का बेड़ा गर्क किया हो गया वो सबको पता है। लेकिन बहरहाल, आप नामुनासिब हालात में क्या क्या अपने लिए किया, जिम के हवाले से या दीगर फिटनेस के हवाले से? क्या वहाँ पे क्लब था या आपको पेशावर आना पड़ा, या वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मिली और आपने सोचा कि नहीं यहाँ से शुरुआत ही कर लेते हैं? देखिए बिल्कुल, यहाँ पे वसाइल कम है, मसाइल ज़्यादा है। यहाँ पे हिंदुस्तान, चूँकि ऑपरेशन के बाद में हिंदुस्तान आ गया था यहाँ पे 2009 से अपनी तालीम के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। फिर यहाँ पे अकेडमी की, लेकिन अकेडमी तब तक पूरे लिए हिंदुस्तान में 1-2 अकेडमी है जो इंडोर हाल में गेम करते हैं, जैसे हमारे अकेडमी हो रहे पूरे हिंदुस्तान की तकरीबन 20 लाख आबादी है, वहाँ पे इंडोर हाल नहीं। हम जब गेम किया करते थे तो मीटिंग के ऊपर गेम किया करते थे। वो चीज़ इक्विपमेंट हमारे पास अभी भी नहीं है, हमारे पास तो उस लेवल की फैसिलिटी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं ये हमारे पास कम वसाइल में हम अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं। अब वो पाकिस्तान लेवल पे सबसे ज्यादा मेरे पास और हमारे अकेडमी के 70 स्टूडेंट है हमारे पास। अच्छा इरफान, एक और चीज़ जो हम आपको, अगर आपकी प्रोफाइल देखते हैं, पढ़ते हैं, चीज़ें जो हमारे सामने नज़र आती हैं, आपकी कारकर्दगी, आपकी कामयाबियाँ, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सफ़र है इसके पीछे। और हमारे बहुत सारे एथलीट, चाहे अरशद नदीम को आज उसकी वाह वाह हो रही है, या इससे पहले नौजवान जो बेचारे कुछ नहीं होते और फिर ज़ाहिर बात है नाकामी का जो है, नाकामी यतीम होती है और कामयाबी का हर कोई बाप बनने की कोशिश करता है। मैं चाहता हूं कि आपकी जो ये जदोजहद रही है, ये जो स्ट्रगल रही है, और ये जो आसपास हम टेलीविज़न की स्क्रीन पर आपके अवार्ड देखते हैं और फाइट देखते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट, एप्रिसिएशन, अवार्ड, सदारती अवार्ड, हम चाहते हैं कि ये जो स्ट्रगल थी इसमें किसने क्या क्या सपोर्ट किया। हुकूमत का तो हम गिला ही नहीं करते, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा बताइएगा किन किन मसाइल से जूझते हुए यहाँ तक पहुँचे हो। जी बिल्कुल, आपकी बात में यहाँ पे पहले तो आपको कोई सपोर्ट करता नहीं। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हर बंदा कहता है कि मैंने आपको उस लेवल पे किया है, इसको करना शुरू कर देते हैं। हम हमारी बदकिस्मत ये है कि जिन मसाइल से हम गुजर रहे हैं या जिस मसाइल से मैं गुजर चुका हूँ, लेकिन माने कि हमें हर बंदा डिस्करेज कर सकते हैं, या ये मसला किसी लड़कों को आपने लड़ाई करके सिखानी है, लेकिन उनको ये समझनी कि ये डिसिप्लिन है। अगर जिस तरीके से करेंगे तो इंटरनेट लेवल पे ये अपनी गाड़ी को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मत ये है कि लोगों में शऊर में आना इससे काफी टाइम लगता है। यहाँ पे सपोर्ट नहीं होती, गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट नहीं होती है, तो हजारों मसाइल होते हैं। लेकिन उसमें फिर ये होता है कि कुछ निकल जाते हैं, कुछ फिर गायब हो जाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं।
عرفان آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہوگا، لیکن ظاہری بات ہے ہم نے ایک نیوز بریک لینی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی، عرفان ہمارے ساتھ ہیں اور عرفان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن عرفان کے بارے میں اگر میں دیکھوں تو ایک ایسا علاقہ وزیرستان، وہاں سے یہ نوجوان نکلتا ہے اور پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھا دیتا ہے اپنی محنت اور اپنی لگن سے۔ عرفان اس وقت اگر ہم بات کریں، میں چاہتا ہوں کہ جب آپ نے شروعات کی تو کس لیول پر آپ گئے اور اس کے بعد بین الاقوامی سطح پر کن ممالک میں کھیلے، لیکن پہلے قومی سطح پر میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بات کریں، کیا پروسیجر تھا، کیا طریقہ کار تھا جو آپ اپنے اپنائے اور مختلف سٹیجز تھے ہوتے ہوئے آگے کی طرف بڑھے؟ میں جب مشورات اسٹارٹ کی 2005 کی، یہاں پہ چونکہ اکیڈمی اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ پشاور لیول پہ یا سٹی لیول پہ کمپیٹ کر سکتے، ہم مشورات کرتے تھے لیکن فٹنس کے لیے یہ نہیں تھا کہ ہم اس کو فائٹ پہ یا کمپٹیشن لیول پہ سیکھتے، کیونکہ ہمارے پاس اس لیول کا یہاں پہ شعور نہیں تھا، ہمارے ٹیچر کی اس لیول پہ ٹریننگ نہیں دیتے تھے کہ کمپٹیشن پہ ہم چلے جاتے، بس یہ تھا کہ اثر کے ٹائم کالج یا یونیورسٹی آ جاتے اور وہ بھی طے کر سکتے۔ بعد میں پھر اسٹیٹ لیول پہ اور نیشنل لیول پہ کافی ایونٹس میں کھیل چکا ہوں۔ انٹرنیشنل لیول پہ میری خواہش تھی کہ میں چلا جاؤں، لیکن میری والدہ اس ٹائم لیور کینسر تھا اس کو اور یونیورسٹی کی گھر کے ذمہ داریاں تھی، اس وجہ سے میں انٹرنیشنل لیول پہ نہیں جا سکا۔ لیکن یہ تھا پھر جدید ریکارڈ کے لیے میں مختلف طریقوں جو ہے پروسیجر تھے تو اس کو سرچ کرنا شروع کر دیا، ساری چیزیں لگے کہ ریکارڈ کے لیے کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ پھر میں نے اس کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا، اس کو اٹینڈ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن میری الحمدللہ جو میں خود نہیں کر سکا، اب اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کچھ اسٹوڈنٹس دبئی میں کھیلنے گئے تھے، کچھ اذربائیجان، کچھ فلپائن وغیرہ۔ اب جو چیز میں نے نہیں کی، انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ وہاں پہ اس لیول تک۔ اچھا عرفان، ظاہری بات ہے کہ اپنی فٹنس پہ بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، اپنے اوپر بھی خیال کرنا، آپ کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے۔ جو آپ ہیں یعنی آپ کی شخصیت ہے، جس طریقے سے آپ دنیا پہ آپ نے مختلف ممالک میں جس طرح میں نے بات کی کہ دھاک بٹھائی ہے، اس کے لیے پریکٹس کتنی ہوتی ہے ڈیلی؟ ہمارے جو بھائی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ کتنی پریکٹس ہوتی ہے، کھانے پینے کے حوالے سے کیا آپ کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، باڈی ویٹ کو کتنا رکھتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اچھے خاصے آپ کے مسلز بنے بھی ہوئے ہیں، صحیح تگڑے ہوئے۔ جی بالکل، پریکٹس کی اگر بات کی جائے تو پریکٹس میں کر رہا ہوں اپنی جو ہماری ٹائمنگ ہوتی ہے، اگر میں میری اکیڈمی ہے وہاں سے میں چلا جاتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ٹریننگ دیتا ہوں اور خود بھی ان کے ساتھ ٹریننگ کرتا رہتا ہوں۔ لیکن چونکہ جو مصروفیات بڑھ گئی، ذمہ داریاں بڑھ گئی، پہلے میں 5-6 گھنٹے پریکٹس کیا کرتا تھا، اب تھوڑی وہ ٹائمنگ کم ہو گئی ہے، 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے ٹریننگ کرتا ہوں۔ مختلف جنید ریکارڈ میں کچھ ایسے ریکارڈ تھے کہ ان کے لیے میں نے 1 سال بھی لگاتار پریکٹس کی، کچھ ایسے جنید ریکارڈ تھے کہ اس کے لیے میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے پریکٹس کیا۔ اچھا ایک اور چیز، جی کنٹینیو کریں، جی فرمائیں۔ ایک چیز جو ڈائٹ سے ہمیں پوچھی، ڈائٹ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، کرکٹر اگر ہوتا تو ہمیں انکم فری طریقے سے ہم جنریٹ کرتے تھے، اسی طریقے سے ڈائٹ بھی لیتے، کیونکہ مارشلات میں اس لیول پہ سپورٹ نہیں ہوتی، اس لیول پہ انکم نہیں ہوتی، جو چیز مل جاتی بس اسی سے گزارا۔ اچھا عرفان، ویسے میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کے پاس یعنی کئی ریکارڈ آپ بنا چکے ہیں، میں تو بڑا حیران پریشان کہ ہمارا بھائی جو ہے یہ واقعی چھپا رستم نکلا۔ لیکن عرفان یہ بتائیں کہ یہ جو خاص کر مختلف قسم کے ورلڈ ریکارڈ آپ نے بنائے ورلڈ لیول کے، تو اس میں سے کن میں آپ نے جب حصہ لیا تو اس وقت کیا سچویشن تھی، کیا حالات تھے، اور کیا آپ نے سوچا تھا کہ اتنے زیادہ؟ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ بتا دیں ناظرین کو کہ اس وقت آپ کے پاس کتنے بڑے بڑے ریکارڈز ہیں، کتنے ہیں، کیونکہ آس پاس جو تصویریں نظر آ رہی ہیں مجھے تو آپ کے پاس وہ ایوارڈ نظر آ رہے ہیں، تو تھوڑا سا فرمائیں اپنے مختلف ان مقابلوں کے اور دنیا بھر میں جو آپ نے ریکارڈ بنائے ہیں۔ جی بالکل، جنید ریکارڈ کا ممالک کی جنید ریکارڈ میں سوچ چکا ہوں، اس میں انڈیا ہو گیا، فلپائن ہو گیا، UK ہو گیا، رشیا ہو گیا، اسپین ہے، فن لینڈ وغیرہ،
صاحب ایتھلیٹس جو وہاں پہ ان کی ڈائٹ ہماری ڈائٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے، ان کی فزک ہمارے فزک میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں پہ ہر فیسلٹی ان کو اویلیبل ہے. میرے جو زیادہ ریکارڈ ہے وہ فٹنس ریلیٹڈ ہے. جیسے پش اپ آپ نے نارمل پش اپ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کے اوپر 100 پاؤنڈ وزن رکھ لیتے ہیں، 80 پاؤنڈ وزن رکھ لیتے ہیں، 7 پاؤنڈ وزن، تو اس کے ساتھ پش اپ اور ٹائم ہوتا ہے 1 منٹ اس میں پش اپ کرنا، تو یہ کافی ڈفیکلٹ ہے. ہائی لیول کی چیز اور ریکارڈ سے وہ الحمد للہ وہ میں. اچھا عرفان، ویسے ظاہری بات ہے انسان ہے اور چیزیں جب آپ فیس کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک خوف ہوتا ہے، ایک ڈر من میں ہوتا ہے. جب آپ رنگ میں اترتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم سے وہ لمحات، وہ گھڑیاں، وہ وقت، وہ جو ٹائم تھا وہ بھی ذرا شیئر کیجیے گا کہ ایسے جب رنگ میں آپ نے اترے ہوں اور سامنے والا کھلاڑی جو آپ نے دیکھو اور آپ نے سوچا کہ ہائے پھنس گیا عرفان، پھنس گیا، بڑی بری صورتحال ہونی ہے، تو کبھی ایسا خوف طاری ہوا ہے، ایسا ڈر لگا ہے یا ایسا لگا ہے کہ بھائی اس بھائی صاحب کے ساتھ لڑنا بڑا مشکل ہوگا؟ جی بالکل، کیونکہ جب کمپٹیشن میں آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو وہاں پہ دوسرا بھی جیتنے آیا ہوتا ہے، اس میں بھی پریکٹس کی ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ نہیں کہ آپ نے فزیکل ٹریننگ کر، اب میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ کو فزیکل ٹریننگ کے ساتھ مینٹلی ان کو ٹریننگ دیتا ہوں کہ اپنے خوف کس طریقے سے آپ نے قابو پانا ہے، وہاں پہ کس طریقے سے آپ نے حصہ لینا ہے، کس طریقے سے کمپلیٹ کرنا ہے اور فائٹ کس طریقے سے. اس کے لیے آپ نے مینٹلی بھی ہونا ضروری ہے. کیونکہ یہاں پہ ہم نے جو حالات پیش کیے اس میں کافی ٹرین کیا ہوا ہے، کافی خوف ہے قابو پا چکے ہیں، اس لیے پھر اکثر یہ فائٹ وغیرہ اس میں ہمیں مشکلات نہیں ہوتی. اچھا عرفان، ویسے میں اگر بات کروں خاص کر جو یہ صدارتی ایوارڈ تھا برائے حسن کارکردگی سے، اس سے بھی آپ کو نوازا گیا ہے، تو تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتائے گا کہ ظاہری بات ہے جب زندگی میں چیزیں آتی ہیں، جب آپ کام کرتے ہیں، آپ نے نہیں سوچا ہوتا کہ ہاں شاید میری زندگی میں یہ لمحہ، یہ گھڑی آئے گی اور مجھے بھی اپریسیشن کے طور پر پاکستان کے ایک بہت بڑے ایوارڈ ملے گا. تو وہ لمحات کیسے تھے جب اناؤنسمنٹ ہوئی، کتنے خوش تھے، اور پھر وہ ذرا لمحات کے حوالے سے، ان گھڑیوں کے حوالے سے ذرا بتائیں، اور اپنے جذبات کے حوالے سے بتائیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو اپریسیشن ملی، گورنمنٹ نے بھی اپریشیٹ کیا آپ کو بہت زیادہ. یقین مانے پرائڈ آف پرفارمنس میری زندگی کی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت زیادہ. یہ اس ٹائم جو میری سچویشن تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اس لیول کی محنت ہم نے کی تھی. کافی کم مسئلات تھے پاکستان میں جن کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا ہے، وہ مجھے اچھے ہر چیز تھی. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ وہ قسمت ٹھیک نہیں ہوگی یا اس لیول پہ سپورٹ حاصل نہیں ہوگی یا ان کو اس کا پروسیجر وغیرہ پتہ نہیں ہوگا. لیکن یہ تھا کہ میں وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا. جب وہ اناؤنس ہوا کہ میرا نام پرائڈ آف پرفارمنس میں آیا تو بہت زیادہ خوشی ہوئی. عرفان، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اٹلی کے حوالے سے، یعنی یہ جو میرے خیال میں، مجھے کریکٹ کیجیے گا ایف آئی ایم رانگ، سو یہ مارسلیو فیری ورلڈ ریکارڈ تھا، یہ نام درست ہے جو میں لے رہا ہوں نام؟ سو یہ بتائے گا اس حوالے سے کہ یہ اس کے توڑنے میں کتنی محنت آپ کو کرنی پڑی، اور جب آپ نے یہ ریکارڈ توڑا تو وہ ذرا وہ لمحات کے بارے میں آپ ہم سے شیئر کیجیے گا کہ کتنا مشکل تھا آپ سب کے لیے، بلکہ آپ کے لیے. جی بالکل، گینیز ورلڈ ریکارڈ تو سارے گینیز ریکارڈ جو ہوتے ہیں کہ جو فٹنس کے حوالے سے ہوتے ہیں وہ کافی ٹف ہوتے ہیں. یہ ریکارڈ ایک انگلی پہ کسی کے ویٹ اٹھانا تھا تو کافی تھا. لیکن یہ تھا کہ اس کو میں نے ٹرائی کیا پہلے کہ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا. ایک موقع کے اوپر وہ پھر مجھے انجری بھی ہو گئی تھی، لیکن پھر وہ ایسا ایسا پریکٹس کیا اور الحمد للہ پھر ایک انگوٹھے سے 70 کیلو وزن تو کافی زیادہ وزن وہ اچیو کر لیا. اچھا عرفان، یہ بتائے گا کہ ظاہری بات ہے آپ کے پاس اتنی اچیومنٹس ہیں، اتنا کچھ کیا ہے آپ نے، تو جو نوجوان ہے، یعنی آپ کی دیکھا دیکھی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یا آپ کو فالو بھی بہت لوگ کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے کہ ان کی بھی ٹریننگ کیجیے، یا آپ نے کوئی ایسا سینٹر کھولا ہوا ہے جس میں آپ باقاعدہ فٹنس کے حوالے سے جم ہو یا دیگر ٹریننگ، خاص کر جو ریکارڈ آپ نے بنائے ہیں، تو نوجوانوں پر بھی کوئی کام کر رہے ہیں آپ اپنی طرف سے کہ ہاں یار میں نے کچھ کیا، اچیو کیا، تو میں ان سے بھی کچھ کراؤں اپنے ملک کے لیے؟
جی بالکل، میری اکیڈمی ہے لائن زین، نام اس کو دیا لائن زین فائٹ کلب. اچھا. اس میں پاکستان کے سب سے زیادہ جو اسٹوڈنٹ، میں یہ کہتا ہوں کہ آل لیول سے جو سب سے زیادہ فیس پر نکالا ہوتا ہے وہ ہمارے کلب کی. ان کو میں ٹریننگ دے رہا ہوں صرف فیس کے نکال کے لیے نہیں، اس میں اچھے بوائز کرتے ہیں جو نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ کھیل چکے مکس مارشل آرٹ کے فائٹر ہیں. اس پہ کافی ہم نے کام کیا اور الحمدللہ کافی اچھے لیول پہ پلیئر تیار ہو چکے ہیں. بس اس لیے کہ ان کو تھوڑی اسپانسرشپ وغیرہ کی ضرورت ہے، وہ اگر ان کو ملے تو انٹرنیشنل لیول پہ وہ کھیل سکتے ہیں. عرفان، جو آپ فرما رہے ہیں، میں بہت سارے ایتھلیٹس کی اکثر بات کرتا ہوں ان سے، میرے انٹرویو پہ بہت سارے ہیں. میں ایون ارشد ندیم کو آج دیکھ رہا ہوں، کل جس طریقے سے اس کو بالکل اگنور کیا گیا تھا، آج اس کی اچیومنٹ ہے تو لوگ سب اس کو یاد کرتے ہیں. آپ جس جس عزم کے ساتھ لگے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بتائیں کہ اگر اس چیزوں پہ فوکس کیا جائے اور اگر ہمیں سپانسر مل جائے، ہمیں سپورٹ مل جائے، تو اس پوری اولمپکس میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں بھارت اس بار چلو ہم سے گولڈ کی وجہ سے پیچھے رہا، لیکن انہوں نے بھرپور تیاری کی ہوتی ہے. اسی طرح چائنا کی، چلو چائنا تو بڑے آگے ہے، لیکن ہمارے آس پڑوس کے وہ ممالک جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے، وہاں پہ بھی سچویشن کافی مختلف ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے تھرو آپ وہ ریکویسٹ بھی کریں گورنمنٹ سے بھی، اور وہ لوگ جو زیادہ کرکٹ پہ انویسٹ کرتے ہیں، کرکٹ کی طرف رجحان ہے لیکن دیگر کھیلوں کو ہم نے بالکل اگنور کیا ہوا ہے، اس پر بھی فوکس ہونا چاہیے اور اس پہ بھی ہم پاکستان کا نام روشن بھی کر سکتے ہیں. اور پاکستان کے نام بہت اعزازات جس طریقے سے آپ نے پاکستان کے لیے اتنے سب کچھ اکٹھا کر کے لے آئے، میں سمجھتا ہوں کہ کمال کیا آپ نے. تھوڑا سا اس پہ بات کیجئے گا. جی بالکل، اگر اولمپک کی بات کی جائے، یہاں پہ بس خوشی ہوتی ہے کہ پہلے تو آپ کو گورنمنٹ سپورٹ دی. اگر انہوں نے تھوڑا سپورٹ کیا تو یہاں پہ اتنے فیڈریشن بنے ہوئے ایک جیسے بہت سی باکسنگ کے 5-6 فیڈریشن، MMA کے 4-5 فیڈریشن بنے ہوئے. ہر چیز کے فیڈریشن سے زیادہ بن جاتے ہیں، وہ میں پھر کشش شروع ہو جاتی ہے اور سفر کے پلیئرز ہوتے ہیں، ان کو آگے آنے نہیں دیتے. یہاں پہ میں نے جو گرین کوڈ ریسارٹ کا فیلڈ شوٹ کیا، یہی میں سپورٹ نہیں تھی، تھوڑا یہی تھا کہ یہاں پہ فیڈریشن میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ ایتھلیٹ کو آگے نہیں جانے دیتے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر پاکستان کے جو جن کو میں جانتا ہوں یہاں پہ اچھے باکسرز ہیں، مارشل آرٹسٹ ہیں، ان کو اگر صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے ٹریننگ دی جائے، ان کو گورنمنٹ بھی سپورٹ کرے، اگر موقع دیا جائے آگے جانے کی، تو وہ کئی گولڈ میڈل پاکستان کے لیے اولمپک کھلا سکتے ہیں. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ یہاں پہ ہر طرف مسئلے مسائل. اچھا عرفان، میں چاہتا ہوں، ظاہری بات ہے کہ جو آپ کی سٹرگل رہی ہے، جو جدوجہد رہی ہے اور جو کارنامے آپ نے سر انجام دیے ہیں، میرے خیال میں پاکستان میں اتنے ریکارڈز اپنے نام کرنا، یہ میں نے نہیں دیکھا. اب تک میں 7-8 سال سے شو کر رہا ہوں لیکن میں نے ایسے نوجوان نہیں دیکھے جو اتنے سارے ریکارڈز پاکستان کے نام کیے ہوں. جو مسائل کی بات آپ نے کی، جن مسائل سے جوجھتے ہوئے بھی آپ آگے بڑھتے ہیں، نوجوانوں میں کیا عزم دیکھتے ہیں، کیا کرنے کی چاہ وہ دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے نوجوان بھی کر سکتے ہیں، بس ہلکی پھلکی تھپکی ہو، موٹیویٹ ہو، تھوڑی بہت سپورٹ ہو تو یقیناً پاکستان کے نوجوان کسی سے کم نہیں ہیں. بالکل، ہمارے جو یوتھ ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو مین چیز ہے وہ ایک تو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، اور شارٹ کٹ کرو آپ کو آج دیکھیے تو چلتے اگر وہ ڈویژن جو ہے وہ اگر کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا وہ شروع کر دے گا. چیز کا چھو نہ ہو، وہ ٹیم سے ہو، مجھے پھر ملے گا یا بیٹنگ میں. کرکٹ میں اس لیے زیادہ لوگ چلے جاتے ہیں کہ وہاں پہ فین بھی ہیں، پیسہ بھی ہیں، شارٹ کٹ ہر چیز میں دیکھتے ہیں. دنیا اکثر لڑکے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں اور یہ چیز کہتے ہیں کہ اپنا ٹائم آئے گا. اپنا ٹائم اس طریقے سے نہیں آتا. آپ نے کچھ کرنا پڑا، آپ کو آگے نہ آنا پڑے گا، ٹائم دینا پڑے گا، پھر کہیں جا کے آپ کو اچیومنٹ ہو یا فیم یا پیسے کچھ استعمال نہیں. زبردست جی، آپ نے درست بات کی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں اور لیٹے رہتے ہیں کہ میرا ٹائم آئے گا، ٹائم اور دور لانے کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر آپ کا ٹائم آتا ہے. سو عرفان، جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دیکھنے والوں، ہمارے دیکھنے والے جو ہیں اور وہ نوجوان جو اس وقت آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے ایک اچھا سا پیغام دے کے آپ جائیں. بس میں ہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہر نوجوان کو چاہے جس کی فیلڈ میں وہ کوشش کریں اپنے علاقے کے لیے، اپنے ملک کے لیے ایک
पॉजिटिव रोल अदा करने के लिए, ताकि हमारे जो इमेज बना हुआ है हमारे मुल्क का या हमारे इलाके का, वो पॉजिटिव इमेज स्पोर्ट्स के हवाले से जाना चाहिए। बहुत खूबसूरत पैगाम इरफान, हम आप पे नाज करते हैं, मैं आप पे फ़ख्र है और यकीनन पूरा पाकिस्तान आप पे फ़ख्र करता है जिस तरीके से आपने नामुनासिब हालात में इतनी सारी अचीवमेंट्स आपकी हैं, और यकीनन आप जैसे नौजवान सरमाया है इस मुल्क का और हमें आप पे नाज है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, अगर हम बात करें मुख्तलिफ़ किस्म के स्किल्स के हवाले से, अगर आपके पास जब भी हम बात करते हैं कि भाई सब आप डिग्री तो ले रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे स्किल्स आप ज़रूर उस हवाले से काम कीजिएगा अपने ऊपर कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी के किसी मुकाम पर आप जाके उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से अगर हम बात करें, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम भी आपकी तरह बात करें, हम चाहे मजमे में बैठे हों, हम तकरीर करें, हम टेलीविज़न की स्क्रीन पर जाएँ, एज ए गेस्ट जाएँ, एज ए होस्ट जाएँ, हम बात कर सकें। लेकिन फिर भी अंदर एक खौफ होता है और सोचते हैं कि अगर मैं टेलीविज़न की स्क्रीन के सामने या अगर मैं किसी स्टेज डाइस पर खड़ा होऊंगा और बात करूंगा तो शायद अनाप शनाप मेरे मुंह से ना निकले, मैं पता नहीं दुनिया क्या सोचेगी। लेकिन कैसे बोलना है, क्या बोलना है, डाइस पे जाके खौफ को कैसे ख़त्म करना है, कैमरे के सामने किस तरीके से अपनी जो इजहार है उसकी राय, अपनी जो राय है उसका इजहार करना है, इसी पर आज हमारी जो मेहमान हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, और इरम रिजवी साहब डायरेक्टर कम्युनिकेशन है। बहुत शुक्रिया आपका, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह, ज़ाहिर बात है वतन की मोहब्बत, वैसे भी 14 अगस्त करीब है और मैंने देखा तो आप उस रंग में रंग गई हैं। ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इरम, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि स्पीकिंग पावर, जो कहते हैं ना कि भाई सब स्किल्स होनी चाहिए, बोलने का ढंग होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बड़ी अच्छी पर्सनालिटी होती है, बड़ी अच्छी उनकी लुक भी अच्छी, उनकी रहन सहन का ढंग या उनके पहनने का ढंग बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन बेचारे बोलने की वजह से ना मार खा जाते हैं। क्या ऐसा इनिशियल स्टेज में होना चाहिए, शुरुआत बचपन में होनी चाहिए या फिर लड़कपन या जवानी में, कौन सा स्टेज ज़रूरी है? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। आपने पहले ही आंसर कर दिया कि कहाँ से शुरू होना चाहिए, बचपन से शुरू होता है। अच्छा। So, आपकी चॉइस है कि आपके मेहमान जब आते हैं घर में तो आप बच्चों से डांस करवाएंगे, अच्छा, या कहेंगे कि वो स्पीच सुनाओ, हाँ, या आप कहेंगे कि इसके एक मैथ्स का टेस्ट लें, अबैकस का टेस्ट लें इसका। सो देयर वाज अ ट्रेंड, अगर आपको याद हो, बहुत सी वीडियोस भी आती रही हैं कि जब मेहमान आ रहे हैं तो डांस करके दिखाओ, वो स्टेप करके दिखाओ, बिकॉज वो हमारे एंटरटेनमेंट का जरिया ही वही रह गया है, राइट? इट्स मूवीज एंड म्यूजिक एंड ऑल। बच्चों की रील्स में भी या जो कुछ वो देख रहे हैं, इट्स मूवीज एंड म्यूजिक। लेकिन इफ यू शिफ्ट दैट कि इसने एक बुक पढ़ी है लास्ट वीक, उसकी समरी दिखाओ, बताओ व्हाट इज द बुक अबाउट, प्रेजेंटेशन बना के दिखाओ। छोटे से बच्चे से स्टार्ट करें कि वो जो तुमने गोल्डी लॉक्स की जो स्टोरी है वो बताओ यहाँ पे बैठ के। वी डोंट डू दैट, टेल मी ऑनेस्टली। हम किसी महफिल में या हम जब फैमिली गेट टुगेदर ईद पे मिलते हैं तो कितनी दफ़ा हुआ है कि हम ये करते हैं, हम अंताक्षरी खेल लेंगे, राइट? बट हम ये स्किल्स किधर डेवलप कर रहे होते हैं जहाँ पे अगर उन्होंने कुछ पढ़ा है उसको प्रेजेंट कर सकें। सो इफ़ दे हैव रेड समथिंग, उन्होंने कुछ लिखा है, उसको एक्सप्लेन कर सकें। ये घर से ही स्टार्ट होता है कि उन घरानों में जहाँ पे एक से ज़्यादा बच्चे हों, सिबलिंग्स हों, वहाँ पे बड़े वाले को कहते हैं कि छोटे वाले को सिखाओ। सो व्हेन दे रिपीट जो उन्होंने पढ़ा होता है, उससे उनके अंदर उस स्किल आती है टीच करने की। अब आहिस्ता आहिस्ता आप ऑडियंस बढ़ाते जाएं, माँ बाप के सामने करो, कज़न्स आगे करो, वीकेंड पे जो है, मतलब बुक वाली तो इतनी अच्छी चीज़ है, अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप उसको एम्बेड करें अभी से, कि उनको 1-2 हफ्ता दें, पतली सी बुक लें, 1 हफ्ता दें। वीकेंड पे हमारा जुम्मे संडे का दिन जो है, लंच के टाइम पे तुम यहाँ बैठ के समरी सुनाओगे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये करो कि तुम इसकी 1 पेज प्रेजेंटेशन बनाओ, ठीक है? तो उससे उसको स्किल्स थोड़ी सी आ जाएंगी और वो सीखने से आएंगी। स्टार्ट दिस एज अर्ली एज 5 years old। अच्छा, 5 साल की उम्र में आप चाहती हैं कि इस पे काम हो? बिल्कुल, बच्चा पढ़े। अच्छा, बिल्कुल, पढ़े और प्रेजेंट और समझाए। तुमने क्या पढ़ा स्टोरी में, उसको बोले समझाओ क्या था उसमें, आप उसको रात को पूरी एक स्टोरी सुनाएं। सोने से पहले एक हैबिट रखें, बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं। आपने खुद कभी किताब उठाई नहीं है और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा जो है वो पढ़ेगा। आप उसके साथ 10 मिनट के लिए ऐसी कर ले कि भाई मैं भी बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, चश्मा लगा के, ताकि वो कॉपी करे आपको। एंड देन नेक्स्ट डे आप उससे कहें तुमने जो रात को पढ़ा, मैंने तुम्हें स्टोरी सुनाई थी, वो अब तुम सुनाओ।
एंड लेट देम गिव अस समरी. इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. सारा बोझ हम स्कूलों पे डाल देते हैं, सारी जिम्मेदारी उनकी कि भाई आप मेरा बच्चा बनाओ. सो एग्जैक्ट ये नहीं होता. यू हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस छोटी उम्र से होती है. ना हमारा जो काम है वो हम यही देख रहे होते हैं कि भाई नहीं हो सकी छोटी उम्र में, देन व्हाट. अगर बच्चे आपके टीनेजर्स हैं वो सबसे बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट होता है. ये वो जगह होती हैं जहाँ बच्चे शेल में चले जाते हैं. वो जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट वाली चीज़ें वो टीनेजर से स्टार्ट होती है. वहाँ पे बच्चा डिसाइड कर लेता है मेरी बातों में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, मेरी बात में कोई वैल्यू नहीं है, मुझे नहीं करना. सो दैट्स द प्लेस वेयर अगेन पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स हैव टू कम टुगेदर. प्रेजेंटेशन स्किल्स सबको दें. अच्छा, एक इशू आपने देखा होगा कि आप याद भी कीजिए अपने स्कूल के ज़माने में कि जो अच्छा स्पीकर होता था क्लास में, जो मॉनिटर होगा या उसी को हर जगह आगे करते थे. हाँ भाई साहब आप आगे हो जाओ. हाँ आप इसको आगे इसको होस्ट तो उसको भी आगे करते थे, बच्चों को थोड़ा डराना है. डराना है. अब होस्ट भी उसी से करवा रहे हैं. लेकिन आपको चाहिए और बच्चों को चांसेस दें अपना शो अच्छा करने के लिए. ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंट बच्चा आप आगे कर रहे हैं, आप अगले बच्चे को करें. आप कहें तुम्हें एक महीना तुम्हारे पास से प्रिपेयर करो उस शो का होस्ट करना है, या असेंबली में तुम होस्ट करो. असेंबली में जो सुबह के टाइम की टीम होती है, जो क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो ऑलरेडी बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं. उनका क्या, जो पीछे चुपके बैठे रहते हैं टीचर, हाँ वो हाथ भी खड़ा करना हो तो हाँ तो डर, वो कहते हैं अच्छा है मुझे नहीं बुला रहे. आप उनको फोर्स करें कि वर्ड ऑफ द डे बताओ, जोक ऑफ द डे बताओ. ये फिर यहाँ पे इकट्ठा आपको काम करना होता है कि वो थोड़ा सा स्टेज पे आके. आप जो फरमा रही हैं कि छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे ऐसे उनसे एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि. अच्छा, एक और बच्चा जो है, अब जाहिर बात है कहते हैं कि हाय अब मैं अपनी बात जो मैंने अपनी की, मैं इंतहाई शर्मीला, किसी से बात ना करना, किसी से साइड पे रहना, इवन कोई मेहमान आ जाए तो 2-3 दिन घर तक नहीं आना. हार्ड टू बिलीव. ये रब्दी सॉन्ग. और मेरी वालदा मिसाल दे दिया करती थी कि वो शर्मीला बच्चा टीवी में बैठा हुआ है. सो ये चीज़ें मैंने देखी हैं लाइफ में. इसमें जो किरदार है जो आप फरमा रहे हैं, बहुत एक बच्चा बहुत शाय नहीं हो सकता, उसे पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए क्या 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 ऐसे एक्सरसाइज होनी चाहिए कि कम से कम उस लेवल से वो निकले आगे तरफ बढ़े. देखिए, अगर वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम की तरफ है, पसीने छूटना, चक्कर आ जाना, सांस फूल जाना, देन तो आप थोड़ा सा थेरेपी की तरफ ले जाएं. उसको एंजाइटी अटैक आ जाता है. देन दिस इज़ अ डिफरेंट टॉपिक. इसका मतलब वो एक ट्रॉमा में चला जाता है जब ये करो. एंड मोस्ट प्रोबेबली इसका कनेक्शन किसी न किसी इंसिडेंट से होता है. कहीं बचपन में हुआ होगा, कहीं वो स्विमिंग गया होगा, बच्चों ने छेड़ दिया होगा, होता है. कोई ऐसा ट्रॉमा होता है जो बिल्टअप करता है. क्योंकि ये अगर आपके जिस्म पे फिजिकली दिखना शुरू हो जाए ना, एक तो ये है ना कि पैल्पिटेशन है. आपको मुझको जब हम पहली दफ़ा गए हैं कैमरा सामने, एक हुई है थोड़ा पसीना, लेकिन तबीयत ख़राब हो जाना. आपको ये पता है इसको जब बुलाओ जब करो इसको चक्कर आना शुरू हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है. देन दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स थेरेपी. और आप उसकी बाकायदा वो पीछे जाइए. और आपके मेरे लिए बहुत मुश्किल ऐसा करना. वो फिर प्रोफेशनल्स होते हैं उसमें जो उनके साथ थेरेपीज़ करते हैं कि भाई गो बैक टू वेयर इट वाज. एंड वो बिहेवियर थेरेपीज़ होती हैं कि क्या चीज़ है ऐसी जो उनको ट्रिगर कर जाती है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमें एंजाइटी अटैक होता है, एक इंसिडेंट है जिसमें हमारी एक बहुत बुरा ट्रॉमेटिक फीलिंग होती है जो उस वक्त आपको फील होने लगती है कि मेरे साथ फिर हो रहा है. तो ये तो एक्सट्रीम हो गया. लेकिन समवन जिसने नहीं किया है कभी प्रेजेंटेशंस, नहीं आया स्टेज पे, एंड दे वांट टू गो अहेड, योर बेस्ट फ्रेंड नाउ अ डेज, मतलब आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी है, आपका कैमरा है. आप जब वीडियो कैमरा खाली सामने रखें और रिकॉर्डिंग करें, आप देखें आप उसी तरह शर्माएंगे जैसे ऑडियंस हो. अगर स्क्रीन आपके सामने, आप खाली अपना वो पोर्ट्रेट उस पे करके क्या कहते हैं सेल्फी पे, आपको फीलिंग ऐसी आने लगती है जैसे कि लोग देख रहे हैं जबकि आप खुद देख रहे हैं. सो यू आर योर बिगेस्ट क्रिटिक. एग्जैक्टली. आपकी यहाँ से तो हम निकल गए. बच्चे पे आपने बड़ी खूबसूरत बात की और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस चीज़ तरफ किसी का ध्यान नहीं गया कि बच्चे को ये कुछ करना चाहिए, आगे स्किल डेवलप हो जाएंगी. लेकिन बहुत सारे माँ बाप भूल जाते हैं. जिस तरह मैंने अपनी मिसाल दी, खुद पे काम किया. मैं ये बात, मुझे अच्छा लगता है कि मैं पब्लिक में कहता हूँ कि भाई साहब, मैं अगर टीचर ना बनता, स्कूल टीचर ना बनता, तो शायद मैं कैमरे पे ना इधर ना बैठा होता. मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों से, चलो वो स्टेज गुजर गई, माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया. बहुत सारे नौजवान, उनको लगता है कि अंदर कुछ है ऐसा, यानी मैं कर सकता हूँ. लेकिन जब वो आ जाते हैं डाइस पे या इन द फ्रंट ऑफ पीपल, वो बात करना चाहते हैं, बात करते करते वो
जो करना चाहते हैं वो बातें भूल जाते हैं, कहीं और की तरफ जाते हैं, तो क्या करना चाहिए ऐसे में? अच्छा, फिर ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे जहाँ पे वो ज्वाइन करें, जहाँ प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, जो टोस्ट मास्टर्स है जैसे। देखिए ना कितनी आसानी से हमारी मैडम ने कह दिया। अच्छा एडवर्टाइजमेंट तो होगी, चलो। अच्छा, इसका क्या है, ये 100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, 100 और साल। 100 साल पुरानी, और ये राफसी मतलब स्मेडले ने आज़ादी हिंद से पहले की, बहुत पहले बहुत अंग्रेज़ों सारे दोनों मुल्कों के, ज़माने हाँ। की है। तो ये राफसी स्मेडले ने इसको एलए में स्टार्ट किया था, और उन्होंने अच्छा। स्टार्ट इसलिए किया था कि 100 साल पहले वो जो एक हमारी फैक्ट्री लेड पीपल हो, जो लड़के होते थे जिनको काम आता था, बहुत अच्छे टेक्निकल होते थे लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने फॉर्म कोई भूल जाते थे 20 साल, आपके। बिल्कुल 20 साल लगा के एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर कुछ कोर्सेज हैं। आप, अच्छा, दिस इज सेल्फ लर्नड, कोई टीचरें नहीं होती इसमें, कोई मेंटर्स नहीं होते, इंटेग्रिटी की बात है कि आप ईमानदारी से इसको खुद करेंगे तो फिर आप कर पाएंगे, यू विल बिकम अ बेटर स्पीकर। अच्छा। इसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स होती हैं जो आपको फोर्स करती हैं कि 5 से 7 मिनट ये तैयारी करो और आके प्रेजेंट करो। अच्छा। हर मीटिंग में, हर हफ्ते मीट, कुछ जगहों पे 2 हफ्ते में एक दफ़ा होती है मीटिंग। आप हर मीटिंग में आपको मौका मिलता है कि आप 15, 20, 30 लोगों के आगे इसको प्रैक्टिस करें, और ये सब का एक ही एम है। अच्छा। सब इसीलिए आए होते सब हैं, इसीलिए आए होते हैं, हर सेम एक बंदे चीज़ ने के लिए। सीखना है। बिल्कुल, ऐसा नहीं होता कि वो जजेस बैठे हुए हैं, हाँ। वो ऐसा है कि आप ही के जैसे हैं, तो वो एक दूसरे को सेल्फ हेल्प में एक दूसरे को हेल्प help करते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, 2-3 और हैं ऐसे जो सेल्फ पब्लिक अच्छा, स्पीकिंग एक की और ट्रेनिंग चीज़ कराते हैं। जिस तरह आप प्रोग्रामिंग करा रही हैं नौजवानों की, जो उनकी ग्रूमिंग हो रही है खासकर कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से, एक चीज़ हम देखते हैं कि बहुत सारे नौजवान अच्छी कम्युनिकेशन कर लेते हैं, ख़वातीन लड़के, जब प्रेजेंटेशन का टाइम आता है वहाँ पे बोल तो लेते हैं लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं होता, और फिर वो खुद भी सोचते हैं, और जो बैठा है कि भाई साहब तैयारी तो बड़े मज़े की थी, की होए तेनों। तो इससे पहले क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि हाँ अगर वो कम्युनिकेशन उसके पास है, स्किल्स हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने, इसमें मज़ा डालना है, थोड़ी सी लोगों को एंगेज करना है, तो क्या ऐसा होना चाहिए, क्या उसके लिए कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है कि वो नौजवान करे? प्रैक्टिसेस करनी चाहिए बहुत सारी। आप बहाने ढूंढे। मेरी कल जो है नस्ट में एक वो थी सेशन था जिसके अंदर मैंने यही फीडबैक उनको दिया था, टीचर्स थी वो, कि आप किसी और स्कूल में जाके फ्री का लेक्चर दें, आधे घंटे का फ्री का दें। वो जो डिफरेंट ऑडियंस आएगी उसके सामने प्रैक्टिस करें। और एक हमारा मॉड्यूल है, उसको कहते हैं हैंडलिंग डिफिकल्ट ऑडियंस। अच्छा। उसमें आप जान के कहते हैं, जो बैठे हुए लोग हैं, कि जब मैं ये स्पीच कर रही हूँ तो कोई बंदा उठ के चला जाए, कोई बंदा फ़ोन उठा ले, कोई जो है एकदम से बीच में एम ही सवाल कर दे। हैंडलिंग डिफ़िकल्ट ऑडियंस, उसकी प्रैक्टिस कराएं। देखिए, आप खुद एफर्ट डालें, स्किल आपके पास आएगी नहीं। एंड आई बिलीव वन थिंग, दैट स्किल कैन बीट टैलेंट एनी डे। तो आपको लगता तो ये है कि मैं बहुत अच्छी स्पीकर हूँ, मैं 4 लोगों में बहुत अच्छा बोलती हूँ, लोग मुझे सुनते हैं, लेकिन जब असल में उस स्किल को प्रेजेंट करने की बारी आई, तो जो इंट्रोवर्ट था, जिसने 1 महीने से मेहनत की है उस प्रेजेंटेशन पे, आप देखेंगे वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, एफर्ट डालना, उसी से सही होता है। इट्स जिम। आप अगर 2-4 दफ़ा गए तो कोई मसल्स नहीं बनते। 6 महीने के बाद जब कोई टोकता है आपको कि भाई क्या बात है, डोले शोले दिख रहे हैं, सलमान खान लग रहे हो, एग्जैक्टली, तब आपको पता चलता है इट्स वर्किंग। सो ये जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, एंड देन यू नीड टू फाइंड इवैल्यूएटर्स। अपना नेटवर्क बनाएं, अपने जैसे 2-3 लोग ढूंढें। देखें, आप अकेले को बंदा कर नहीं पाता, किससे बात करोगे? यू फाइंड योर फ्रेंड्स अलोंग विथ यू। देखिए, या तो इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन कर लें जैसे टोस्ट मास्टर्स, या फिर दोस्त ढूंढें 2-3 ऐसे हो कि भाई मैं इधर लेक्चर देने जा रहा हूँ, ये मेरा तुम देखना बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, मेरा वोकल वैरायटी कैसा था, मैं हैंडल कर सका कि नहीं। ये इरम गुफ्तगू का सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। प्रोड्यूसर कहते हैं बार बार भाई सब पैसे लिए होंगे इख्तियारों के, तो लेते एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं, और बातों की बातें हो रही हैं, और जब दोनों कम्युनिकेशन वाले बैठे हो तो भाई साहब बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इरम है हमारे साथ। इरम को सुनना भी है, इरम से जानना भी है कि भाई साहब बहुत सारे ऐसे लोग जो करना चाहते हैं बात, और दौर है रील्स का, तो कैसे अपने आप को वो आगे की तरफ बढ़ाएं, रील की तरफ, इंस्टा की तरफ, आगे जाके यूट्यूब की तरफ। सबकी ख्वाहिश है कुछ करके दुनिया से लोग जाना चाहते हैं, और बहुत सारे की लोगों की ख्वाहिश है कि भाई साहब ये जो टीवी पे साहिब बैठा है ना, इसकी तरह मैं भी कुछ बोलूं। हाँ इरम, अब आपकी तरफ जो हमने सवाल दिया था कि भाई अब मामला ये है कि कम्युनिकेशंस की जब हम बात करते हैं, एक शख्स कहता है कि यार मैं कोई परवाह नहीं है, कैमरा लगा है, लोग बैठे हैं, बातें आती नहीं है, कॉन्फिडेंस है, मवाद नहीं है, मवाद नहीं। अब मवाद के लिए
کیا ایسا مٹیریل جسے کہتے ہیں؟ ظاہری بات ہے باہر دنیا میں رہی ہے تو شاید آپ سوچیں گے کہ یہ مواد کہاں سے آ گیا. اکثر میرے بھارتی بہت سارے فالوور ہیں یوٹیوب پہ, تو وہ لکھتے ہیں جناب آپ سے گزارش ہے کہ آپ نا اردو بڑی سلیس قسم کی اردو استعمال کریں. آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اب یہ بندہ کانفیڈنس ہے, پرسنالٹی ہے, کوئی پرواہ نہیں آگے کیا ہو رہا ہے, کیمرہ لگے کوئی پرواہ نہیں, لیکن زبان کھولوں گا تو بولوں گا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کنٹینٹ جار سے وہی چیز نکلے گی جو اس میں فل کیا جا رہا ہے, رائٹ. تو کنٹینٹ تبھی آئے گا جب آپ پڑھیں گے, دیکھیں گے. اگر آپ فضول کا جو آپ کو الگوریدم دکھا رہی ہے ریلز, آپ اس میں 2-3 بائی دا وے ایوریج میں ریسنٹلی پڑھ رہی تھی کہ اٹ از 6 hours a day ایوریج ہو رہا ہے اب ایک عام آدمی کا ٹو واچ ریلز, صرف ریلز. ہم نہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اور آپ سوچیں وہ جو ایک ہوتا ہے نا نیکسٹ, تو الگوریدمس تو ہٹ ہو رہی ہیں کیونکہ وہ آپ کے مائنڈ کو اس طرح بنا رہی ہیں کہ اچھا ان کو ہندی مووی کے شارٹ سینس پسند ہیں جو کامیڈی ہیں, تو بس وہی چلتے جا رہے ہیں, ہر تھوڑی دیر میں وہی آتا جا رہا ہے, ہر تھوڑی دیر میں. تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ آپ کا کنٹینٹ نہیں ہے. کنٹینٹ جو آپ کا ہے اس کے لیے اٹس امپورٹنٹ. اگر آپ بکس نہیں لے رہے, آپ یا سب سے اچھا سرچ انجن گوگل کے بعد یوٹیوب ہے. اور کون سی کتاب ہے جس کا سمری نہیں ہے اس میں؟ کتنے سارے لوگ ہیں جو 1 گھنٹے کی اس کتاب کے اوپر بات کرتے ہیں, ریویوز دیتے ہیں. نہیں آپ کے پاس پڑھنے کا ٹائم ہے, نہیں آپ کے پاس ایکسیس ہے. وہ جو 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, آپ اس میں فالتو کی موویز اور میوزک سن کے ضائع کرنے سے اچھا ہے آڈیو بک لگائیں. آڈیو بک سنیں, مطلب وہ جو 1 گھنٹہ ہے. بہت پیاری بالکل. بات کی. ہاں. اور مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ جو, اور میری دبئی میں بہت پہلے کی عادت تھی کہ میں جب صبح ڈرائیو کرتی تھی تو میں وہاں نیوز چینل سنتی تھی. میری آج بھی پرابلم ہے, مجھے لیٹسٹ گانے, مجھے شاید وہ پرانے زیادہ پتے ہوں گے, مجھے لیٹسٹ جو ہٹ چل رہا ہے نہیں پتا. وہ جو بس ایک اوپر توبہ توبہ آ رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, وہ پتا ہے. اس کے علاوہ بس توبہ توبہ کرنا ہے, یہ پتا ہے. لیکن یہ کہ ہم نیوز سنیں صبح صبح, دیکھیں لوگ بات کیا کر رہے ہیں. ریڈیو کی جب بات کرتے ہیں اس کی اتنی اچھی ووکیبلری اور کنٹینٹ ہوتا ہے, ون آف دا بیسٹ. کیونکہ یہاں دیکھیں ٹی وی پہ تو ہمیں سپورٹنگ ہے نا, ہاتھ ہل گئے, چہرہ ہل گیا, پیچھے کچھ ہے. ریڈیو از آل اباؤٹ ساؤنڈ. Audios is all about sound and focus on sound, and the sound makes you imagine. Vocal variety, vocal modulation, یہ سب جو آتی ہے اس کو سنیں. جو آپ سنیں گے اپنے اندر بھریں گے وہ نکلے گا. Honestly. اور آپ کریپ بھریں گے, کریپ would come out. Sadly speaking. اب جو بات ہو رہی ہے, ظاہری بات ہے ایکسرسائز ہوتی ہیں, سب کچھ کرنا ہوتا ہے, اپنی آواز, اپنی اس آواز میں مٹھاس, اس میں رس بھرنا, لوگوں کو اٹریکٹ کرنا, یہ کمالات ہیں, آپ کو پریکٹس کرنی ہوتی ہے. بہت سارے نوجوان, زیادہ تر ہمارے جو پٹھان نوجوان ہوتے ہیں, ان کی بڑی خوبصورت آواز ہوتی ہے, بڑی بھاری بھرکم, جو ٹیلی ویژن کے لیے بنی ہوتی ہے, جو ریڈیو کے لیے بنی ہوتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ جو لڑکیاں ہوتی ہیں, چلو ان کی تو اس پہ تو کام کرنا چاہیے, لیکن جو بہت سارے نوجوان جو بیچارے منہ کھولتے, بندہ کہتا ہے یار وہ بن کر بھائی صاحب, یعنی وہ بیچاروں کی آواز پتلی ہوتی ہے. اب ان کو کیا کرنا چاہیے, کیسی سی پریکٹس آپ تو کرتے آتی ہیں, کیا کوئی بہتری کی طرف یہ آواز جا سکتی ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے انسان ہے, خواہش ہے کہ بھئی میری آواز بھی ایسی ہو. اچھا, اس کی بھی جو ہے اگین دس بیکمز اے تھیراپی, یہ اس طرف جاتا ہے. سو دیر آر پلیسز ویئر دے ٹیچ یو ہاؤ ٹو اوپن اپ یور ووکلز. بچوں کی آوازیں کبھی ہوتی ہے کہ لڑکوں کی فیمینن ٹائپ کی ہوتی ہے, سو دس گوز, یہ آپ تھیراپی کی طرف لے جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے, جو میرا والا ہے وہ تو اٹس میڈیکل ریلیٹڈ نہ ہو. اس لیے یہ سوال مجھے پتا ہے کہ آپ کا تو بالکل کمیونیکیشنز کا, لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ یو آلویز اسپیک فرام یور اسٹمک. آپ پریزنٹیشنز جب دیتے ہیں, بات کرتے ہیں, اچھا یہی شو اگر ہم کھڑے ہو کے کر رہے ہوں گے اٹ ول بی ڈفرینٹ, انرجی گیٹس ویری ہائی. اسی لیے تو ہم وی وائڈن اپ اینڈ سٹ. آپ اس طرح کر کے بیٹھ کے بات کریں گے, اٹس اے ڈفرنٹ ٹون. اچھا میں ابھی تو کر رہی ہوں لیکن تھوڑی دیر میں لیسن ہو, بٹ دین یو سٹ وائڈر, یو سٹ اچھے اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ آپ اندر سے آواز نکلے. دا مور آپ ٹمڈ رہیں گے اتنی ہلکی آواز نکلے گی. جتنا آپ پھیل کے بیٹھیں گے, جیسے وہ مرغا کرتا ہے نا ایسے کر کے, تو ایک دم سے اس کی آواز چینج ہو جاتی ہے. وہ پورے دن پتلی سی ٹیں ٹیں کر رہا ہوتا ہے, پھر اچانک سے بڑا سا نکلتا ہے. بالکل. بات یہ ہے کہ اب جو بات ہم کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے کہ ہماری کوشش یہ کہ جو باتیں کرنے کا سکل ہے یہ کتنا منفرد ہے اور کتنا ضروری اس وقت دنیا میں ہے. اگر آپ کے پاس کمیونیکیشن سکل ہے, میں چاہتا ہوں اس پہ بھی تھوڑی سی آپ بات کریں. ظاہری بات ہے آپ نے پریکٹس کرا دیا, آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں, مواد ہونا چاہیے آپ کے پاس, بولنے کا ڈھنگ, چیزیں پریکٹس سے ہی کور ہوں گی. یعنی مجھے یاد ہے کہ بھائی صاحب آئینہ لگا ہے, آئینے میں کیسے بولنا ہے, مطلب آپ نے کرنا ہے. میں یہ سوچتا تھا کہ ایکسپریشن کیسے آئیں گے. مجھے جب فلم ملی تو ہر رات کو میں بیٹھتا تھا اور ہر کردار کو اسی شیشے سے نبھاتا تھا کہ ہاں میں ایسے کروں گا, اگر ایسا کروں تو میرے ایکسپریشن کیسے ہوں گے. تو پھر آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے جو فرمایا. لیکن کمیونیکیشن سکل کتنی ضروری ہیں آج کل کے اس دنیا میں,
اور کیا اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے, کیا کیا آپ کر سکتے ہیں؟ 70% لوگوں کی پروموشنز نہیں ہوتی. یہ باقاعدہ ایک سروے ہے جو کہ اصل میں کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو اپنے کام کو ایکسپلین یا پریزنٹ کرنا نہیں آتا, اور 25% وہ لوگ اس کا کریڈٹ لے جاتے ہیں جو اچھا بول رہے ہوتے ہیں. اور یہ آپ کو اپنے ورک پلیس میں ہر جگہ دکھے گا کہ ایک بڑا بہترین سا ٹیکنیکل لڑکا ہے جس کے بغیر کام نہیں چل سکتا, وہ بولتا نہیں ہے, وہ بولتا نہیں ہے, اور وہ آپ کو دل میں ایک دکھ ہوتا ہے کہ یہ وہ نہیں ارن کرتا جس کو کرنا چاہیے. اس کی جو کیپبلٹی اسکل ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ باہر کا بندہ ہے, لیکن کیونکہ وہ ایکسپریس نہیں کرتا, انٹروورٹ سا ہے, اس سے آپ پوچھو تو وہ شارٹ جواب دے گا, اپنا کام ایکسپلین کرو تو نیچے دیکھ کے تھوڑا ہلکا سا بولے گا, تو آپ کو دکھتا ہے کہ بھائی وہ جب پریزنٹ ہی نہیں کر پا رہا تو وہ گرو نہیں کر پا رہا. ایگزیکٹلی. سو اٹس امپورٹنٹ. بلکہ میرے ایک دوست ہیں سلمان, بڑے ٹیلنٹڈ انٹلیکچوئل, اور نس سے پڑھ کے امریکہ میں پڑھے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے لیے بڑی بڑی ایپس جو ہیں وہ نوجوان بناتا ہے. لیکن جب آپ ان سے بات کرو, میرے تو دوست ہیں, جب میں ان سے بات کرتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ بولے, وہ صرف ہاں نہ میں جواب دے گا. تو پھر کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے کہ میں کہتا ہوں تمہیں نا رکھ کے بندہ لگایا تو ٹھیک ہو جائے گا, شاید چیخیں نکل جائیں, شاید آواز نکل جائے. اب آپ سوچیں وہ یو ایس میں آلریڈی ہے, نسٹ کا پڑا ہوا بھی ہے, مطلب اس کے پاس پہلے اتنا اسکلفل ہے وہ کہ اگر وہ اس اسکل کو صرف پریزنٹنگ کی طرف لے جائے تو وہ ایسا چھا جائے, بیکاز دین ہی گیٹس ریکگنیشن, لوگ فالوورز بنتے ہیں اس میں, آپ کو ایز اے مینٹر لیتے ہیں. اور ہر آدمی کی کہیں نہ کہیں دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں زندگی میں مینٹر بن جاؤں, میں ایک ایسا اسپیکر بنوں لوگ مجھے سنیں, چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو, اینی فیلڈ, مطلب مگا کیسے بنانا ہے, میں اس کا مجھے آنا چاہیے کہ میں ایکسپلین کر سکوں, میرے فینز ہوں, لوگ مجھے سنیں اور شوق رکھے, کیونکہ مجھے مگا بہت پسند ہے, رائٹ. تو سوچیں یہ لڑکا کدھر ہوتا اگر یہ چیز ایکسپریس کر سکتا اور پریزنٹ کر سکتا. کھا رہا ہے پریزنٹیشن یعنی بات کرنے میں. سلمان سے کہیں میرے ساتھ 1 گھنٹہ تھوڑا سا لگائیں. سلمان کو میں پکڑ کے کان سے پکڑ کے لے آتا ہوں آپ کی طرف. ظاہری بات ہے اب اتنی صلاحیت ہیں اور وہ بھی ختم ہو رہی ہیں, یہ بات آپ کی درست ہے. اچھا ایک اور چیز ظاہری بات ہے کہ ہم عام زندگی میں, ظاہری بات ہم نے ٹیلی ویژن کی بات کی, ہم نے ریڈیو کے لیے بات کر لی, ہم نے آڈینس کے سامنے بات کر لی. عام زندگی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اگر آپ محفل میں بیٹھے ہیں پھر بھی وہ ایسے ہی دیکھیں گے, مطلب ایکسپریشن ہی دیں گے وہ میوٹ والے, مینا کماری والے, دلیپ کمار کے زمانے میں, آگے نہیں بڑھیں گے کہ یار بھائی صاحب دور بدل چکا ہے, تھوڑا سا بولنا چاہیے. وہ بولنا بھی چاہ رہا ہے, بیچارہ سوچتا ہے کہ بولوں تو کیا بولوں. تو جو فیملی میں بیٹھا ہے, جو دوستوں میں بیٹھا ہے, تو اس کمیونیکیشنز کے وجہ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوستوں کی کتنی سپورٹ ہونی چاہیے, خود پہ کتنا کام ضروری ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے محفل میں اگر آپ بیٹھو گے 2 دن آؤ گے 3 دن آؤ گے, لوگ کہیں گے بھائی صاحب اس کو نہ بلاؤ گے, کیا میوٹ ہی بیٹھا ہوتا ہے, کیا فائدہ اس بندے کا. تو میں چاہتا ہوں اس پہ بھی تھوڑی سی کام ہو. کچھ لوگ جو ایسے خاموش ہوتے ہیں نا, میں نے دیکھا ہے کہ اگر ان میں یہ ایبیلٹی ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ بالکل ایکٹیو لسننگ کرتے ہیں اور ایک جملہ بولتے ہیں. اور آپ کے دوستوں میں ہوں گے کہ کم بولتا ہے لیکن ایسا ٹھاک کر کے اور ایسا بولے گا جب وہ جملہ ایک لائے گا, تو یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ آبزروینٹ ہیں. بٹ اگر آپ نے جیسے کہا نا مسکرا رہا ہے, سن رہا ہے, تو یہ تو اچھی چیز ہے, لیکن اف سم ون از انکمفرٹیبل, وہ نہیں جیل ان کر پاتا. ایک شخص جو بیٹھا ہے جو ماتھے پہ 12 بجے, بالکل. اور اچھا کچھ لوگ نہیں ہوتے کمفرٹیبل, آپ ان کو نہیں فورس کر سکتے. یہ 2-4 دوست مل کے بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ایک اپ برنگنگ ہوتی ہے. یہ 25-30 سال کا ایک بلٹ اپ ہوتا ہے جو کسی کی نہیں ہے شوق, ان کو نہیں ہے شوق. اب وہ مجبوراً آ گئے کیونکہ ان کی وائف کو آنا تھا. 2 ڈفرینٹ لوگوں کی جب شادی ہو جائے اس میں یہی ہوتا ہے, ایک کھچا ہوا آتا ہے. تو آئی تھنک اٹس آل رائٹ کہ وہ اپنا وہ ریلیشن شپ نبھا رہے ہیں, اور وہ اگر نہیں کرنا چاہتے وہ صرف ساتھ بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں. ایک چیز جو آپ نے دیکھی ہوگی نا, اب لیٹ سپوز اناؤنسمنٹ ہو رہی کہ فلاں جو ہے وہ اسٹیج پہ آنے والے ہیں, اور بہت سارے لوگ میرے ساتھ, بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, بلکہ میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے, میں تو کھل کے بات کرنے والا ہوں, تو ہوا ہے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے. جب آپ کا نام لیا جاتا ہے, آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ بھائی صاحب ابھی میری اسپیچ ہونے والی, مجھے تو نہیں پتا تھا, نہ کوئی تیاری ہے. تو ایک مرحلہ ایسے آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی سانس تھوڑی سی دب جاتی ہے اور سوچتے ہیں کہ کیا بولوں گا. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی بہت سارے ایسے اینکرز ہیں, بہت سارے ایسے نوجوان جرنلسٹ ہیں, آپ جیسے جو بات کرتے ہیں کسی پرواہ نہیں ہوتی, لیکن یہ جو مرحلہ آتا ہے کہیں نہ کہیں وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. کیا ایسا ہونا چاہیے, کون سی ایسی پریکٹس ہونی چاہیے کہ بھائی صاحب ہاں ہو جائے گا؟ اچھا, ایک پیٹنٹ ٹاپک ہے, اس کو کہتے ہیں ٹیبل ٹاپک, اور یہ ٹوسٹ ماسٹرز میں بھی یوز ہوتا ہے, جس میں وہ ایک ٹاپک آپ کو تھرو کرتے ہیں اسی وقت, اور 10 سیکنڈ کے بعد آپ کو 1 منٹ کے لیے اس پہ بولنا ہے, آئیں بائیں شائیں کچھ بھی, لیکن تھوڑا سا ٹاپک کا رکھنا ہے اس کے اندر.
सोचें अगर आपको ये आपके साथ ये रोज़ाना कोई करे, आप घर पहुंचे और आप बच्चों को बोलें या वाइफ को बोलें या अब्बू को बोलें, वो ज़्यादा अच्छा होता है कि अब्बू मुझे कोई टॉपिक बोलें आज का, वो पॉलिटिकल हो सकता है, वो कहें कि बेहतरीन गाड़ियाँ वो हैं जो उड़ती हैं, इसके ऊपर 1 मिनट के लिए बोलो। देखिए ये प्रैक्टिस आप डेलिबरेटली करनी होगी आपको, क्योंकि आपको कम ही पता है, मैं नहीं बोल पाता। कभी कभार होता है आप लिफ्ट से नीचे उतर रहे होते हैं, वो साहब लिफ्ट में होते हैं जिनसे आप आपके सीनियर हैं और आप एक इंप्रेशन डालना चाह रहे हैं कि यार अभी 2-4 लिफ्ट फ्लोर्स हैं और मैं कुछ अच्छी बात कर जाऊं। ये प्रैक्टिसेस आप करें, 30 सेकंड्स एलिवेटर पिच होती हैं, आप लिखें। पहले तो आप देखें लिखना शुरू करें, कुछ आइडियाज़, अच्छे कोट्स गांधी के हो गए, जिन्ना के हो गए, आगे पीछे कुछ अच्छे से, बहुत अच्छे से कोट्स, कोई शेयर, अपना जो इंटरेस्ट है उसको आप रिकॉर्ड करना शुरू करें, कंटेंट अच्छा देखें और अपने दोस्तों में, लोगों में चैलेंज, अपना आपस का ग्रुप एक बनाएं। हम 10 लोग हैं, हम अच्छा सा जो है ना, हमें कोई बुलाएगा तो हम 1 मिनट में ना बड़ा कंटेंटफुल बात करेंगे एंड इम्पैक्टफुल होना चाहिए। उसमें एक दूसरे को टॉपिक थ्रो करें, आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल, और बोले 1 मिनट के लिए तुम्हें कम से कम बोलना है, और जो ना बोले उसको सजा दे दें, मुर्गा बन जाओ कुछ। तो मतलब एक इस तरह रखिए कि यू हैव टू प्रैक्टिस। ये बिना प्रैक्टिस के नहीं आता। हमारी इमेजिनेशन वो ऐसे काम करती है कि हम सोचते हैं कि मुझे जब बुलाएंगे तो मैं ऐसे खड़ी होंगी, तो मैं ऐसे बोल लूंगी, कर लूंगी। रियलिटी इज डिफरेंट। तो जब आप 3-4 लोगों में भी बोलेंगे और लोग खामोशी से सुनेंगे, चाहे दोस्त हों आपके, वो फीलिंग आती है कि यू नो मैं खड़ी। अच्छा होता क्या, हम डिस्कशन जब कर रहे हैं तब वो फीलिंग नहीं आती। हैव डिसिप्लिन रखें, खड़े हुए, टॉपिक लें, बोलें। नहीं तो मैं वाकई कह रही हूँ, टोस्ट मास्टर्स में कोई नहीं बेच रही, मेरा कोई इसमें शेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है। टोस्ट मास्टर्स क्लब ज्वाइन करें। और लेकिन देखो ना, ये कम्युनिकेशन स्किल है। बात करते करते कंपनी अपना नाम भी ले लिया, इदारे का नाम लेके, नहीं मेरी कंपनी नहीं है, लेकिन आप आए, ज़रूर आए। ये ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि जो नौजवान जिनको मौके नहीं मिलते हैं, जिनका दिल करता है आगे बढ़ने का, कुछ करने का, कुछ डिफरेंट करने का, तो यकीनन इस किस्म के इदारे बने इसलिए हैं कि वो आपकी पर्सनालिटी को मज़ीद उसमें ग्रूमिंग करके आपकी शख्सियत को उसमें निखार पैदा कर लेते हैं, और ये होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर हम इतनी डिग्रियाँ की तरफ, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाते हैं, लाखों रुपया लगा लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास डिग्री और फिर बोलने का ढंग ना हो, हर तरफ से बात करते करते ऐसे आपकी शिवरिंग, बॉडी शिवरिंग हो रही हो, तो उससे बेटर है कि आप किसी जगह में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर लें। वो इन्वेस्टमेंट आपको पूरी दुनिया में काम है। मुझे याद है कि मैं तौकीर साहब को सुनता था तो फिर मैं सोचता था कि ये जो बोलते हैं, तो मुझे किसी ने बताया कि तौकीर साहब जो हैं, तौसीक हैदर, सॉरी नाम हैदर भूल गया, तौसीक हैदर साहब जो है ना, वो 1 मिनट के इतने पैसे चार्ज करते हैं। तो मैंने कहा ऐसा भी होता है। एंड एक वक्त ऐसा आया कि मैंने बहुत सारे फिल्मों या बहुत सारे से ड्रामे डब्ड किए अपनी आवाज़ के ज़रिए, कि वो पैसा मैंने कमाया, अपनी आवाज़ से पैसा कमाया। तो देखें, चीज़ें तो आपने अगर अपने पे इन्वेस्ट करना है तो वो आपको मिलता है। बिल्कुल। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि आप जो नौजवान हैं, ज़ाहिर बात है रील की दुनिया में रहना चाहते हैं, बहुत सारे नौजवानों से मेरी मुलाकात होती है, आपकी भी होती है, आप भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं। हर बंदे ने होता है कि भाई मैं आप जैसे बोलना चाहता हूँ, मैं हामिद मीर बनना चाहता हूँ, मैं फलां काशिफ अब्बासी बनना चाहता हूँ। लेकिन मसले कहाँ आपको नज़र आते हैं कि भाई साहब ये बनना तो चाहते हैं लेकिन उसके लिए कुछ हो नहीं रहा है? कहाँ पे आपको कोताही, कमी नज़र आती, जहाँ पे अगर ये चीज़ पुर हो जाए? ज़ाहिर बात है बच्चे आजकल के थोड़े ज़्यादा बोर्ड है। हम तो बड़े शर्मीले से हुआ करते थे, निकलते थे तो देखते थे कोई भीड़ है तो वो रास्ता ही बदल लेते थे। आजकल का बच्चा थोड़ा डिफरेंट है, जनरेशन जी जो है, जी जनरेशन। सो मैं चाहता हूँ कि थोड़े से इस पर भी बात करें कि क्या ये कोताही, ये कमी पूरी करें और हम आगे बढ़ सकते। हमारे दिन का डेकोरम नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में। बिल्कुल, हमें ये लगता है। और आप सोचें कि जो ये रील्स का बिजनेस है ना, जो हम टाइम जिस पे ज़ाया करते हैं, आप देखें हर कोई कहता है सेव द रील, फॉरवर्ड द रील। कितनी सारी रील सेव हुई होती हैं, चाहे वो रेसिपीज़ की हो, चाहे वो स्पीकिंग की हो, कुछ भी हो, कोई अच्छी स्टोरी हो, और हम एक दफ़ा देख के इम्प्रेस होकर उसको रख देते हैं। कितनी बार हम वापस गए, हमने कलेक्शन खोला है कि ये मुझे आज करना था, मुझे इस तरह बोलना था, मुझे इस तरह ट्राई करना, नथिंग, हम नहीं करते। ये जब तक से आप डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, आप ऐप्स डालें अपने फ़ोन में जो आपका स्क्रीन टाइम हर घंटा आपको अलार्म दे, हर 15 मिनट्स में अलार्म दे कि तुमने ज़ाया कर दिया इस जगह पे। आप कंटेंटफुल, अच्छा मीनिंगफुल कंटेंट देखें जो इम्पैक्टफुल हो, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। सिर्फ सोच के देख के चीज़ें नहीं आती। ये जो एक नया ट्रेंड जो कि है भी कुछ हद तक सही, मैनिफेस्टेशन का है, सोचो सोचो तो हो जाएगी, सोचो नहीं भाई, सोचने से नहीं आती। उठना होगा, उठना होगा। मैं तो सोच रही हूँ, मेरा कोई वजन कम नहीं हो रहा। मैं सोच के थोड़ी, मुझे भी कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कि हाय मेरी बॉडी जो है ना बिल्कुल
وہ کون سا ایکٹر ہے ریتک روشن اس جیسے اوپر نہیں ہوتی ہے, کام کرنا ہوتا ہے, کام اٹھنا کرنا ہوتا ہے 5 بجے, جا کے جم میں دوڑ لگانی ہوتی ہے, اور پھر جا کے کہیں آلو جیسا پیٹ جو ہے وہ دوبارہ سلم سمارٹ ہو جاتا ہے. ارم جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اچھا سا میسج ہمارے دیکھنے والوں کو, ایڈورٹیزمنٹ تو آپ نے بہت کر لی ہے اپنی کمپنی کے حوالے سے, لیکن ایک اچھا سا پیغام دے کے جائیے گا ضرور. اچھا, آئی ووڈ سے کہ پلیز اپنے خواب بڑے رکھیں اور ایسے رکھیں جو کہ کریزی ہو, آپ کو لگ رہا ہو میں کہاں پہنچ سکتا ہوں. میرا خواب تھا ایک سیلری کا 40 سال کی عمر پہ ریچ کرنے کا, میں نے 26 پہ کیا. میرا خواب تھا میں فلاں کمپنی میں پہنچوں گی 25-26 سال کی عمر تک, میں 21 سال میں مائکروسافٹ میں تھی. تو خواب ایسا رکھیں جو واقعی ایسا ہو جو کہ لوگ کہیں کہ یار کہاں سے کر سکتے ہو تم, لیکن اس کے لیے کام کریں. خواب ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے لیے ورکنگ کرنا بہت ضروری ہے. تو پلیز اپنا آج سے ٹائم ٹیبل بنائیں, شام سے سٹارٹ کریں, کل صبح کا بنائیں, اور اس پہ صرف 1 مہینہ سٹک کر کے دیکھیں. مزہ نہ آیا تو چھوڑ دیجیے گا, اور اگر اچھا لگا تو نیکسٹ منتھ اس کو ریپلیکیٹ کریں اور اس کو ہیبٹ بنائیں اپنی. پلیز بڑی خوبصورت بات ارم نے کی, اور وہ کہتے ہیں نا کہ کل نہیں سو آج, آج نہیں سو اب, شروعات کریں, اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں. میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, میری گزارش ہوتی ہے, کیونکہ جو چیزیں جن مراحل سے ہم گزرے ہوتے ہیں, جہاں جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی صاحب وہاں پہ کانٹا ہے, وہاں پہ کھڈا ہے, کیسے بچا کر نکلنا ہے, اگر ہم نے وہاں پہ دھکے کھائے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ جیسے نوجوان جو ہے وہ دھکے نہ کھائیں اور آپ اس منزل کی اور بڑھیں جس کا خواب آپ نے دیکھا ہے. لیکن خواب دیکھنا بری بات نہیں ہے, خواب کو پورا کرنا, اس کے لیے جدوجہد کرنا. ارم نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر آپ بیٹھے ہیں اور آپ موبائل اٹھائے اور سوچتے میں آپ کہاں کہاں پہنچ جاتے, تو بھائی صاحب ایسے سوچتے سوچتے بہت کچھ ہو جاتا. ہم بھی بہت اچھا سوچ کے, لیکن نہیں, آپ نے اٹھنا ہے, اپنی ایک روٹین بنانی ہے کہ میں نے اتنا ٹائم اس چیز کو دینا ہے, یہ ٹائم فلاں کتاب کو دینا ہے, فلاں کی شخصیت کے بارے میں پڑھنا ہے, فلاں نے کیا کیا, کیا نہیں کیا, کس طریقے سے وہ آگے بڑھا. میرے خیال میں اس کی زندگی سے بہت, یعنی وہ جو تجربات ہوتے ہیں, وہ جو مشکل مراحل, وہ زندگی میں وہ حالات, وہ کٹھن حالات جو اس نے دیکھے ہوتے ہیں, اور اس سے وہ آگے بڑھ کر, کیونکہ ظاہری بات ہے جب انسان آگے کی طرف بڑھتا ہے اور مختلف سٹیجز پر پہنچتا ہے تو یقیناً وہ اب جس طریقے سے نکھار اس کی شخصیت میں پیدا ہو, وہ اصل میں ہوتی بات وہی ہے کہ تجربات, وہ تجربے جو مختلف مراحل سے وہ گزرتا ہے اور ان تجربات سے وہ فیس کرتا ہے ان ساری چیزوں کو, مشکلات کو, تو زندگی میں جا کے کہیں نہ کہیں نکھار آپ کی شخصیت میں آئی جاتی ہے. سنیے ان لوگوں کو, پڑھیے ان کے بارے میں, اور زندگی میں آگے بڑھیے اس پر عمل کر کے. سو ہمیں دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.